ساحل الدین صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا مذہب اور سیاست الگ ہو سکتے ہیں؟ جی مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سر. یہ نہ صرف سینس کے خلاف بات ہے کہ ایک مذہب ہو اور اس میں سیاست داخل کی جائے، یا سیاست ہو اس میں مذہب داخل کیا جائے. اسی لیے یہ ساری کی ساری کنفیوژن آ رہی ہے دنیا، مسلمانوں کی دنیا میں، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں، کیونکہ انڈیا پاکستان ٹرین ہی مذہب کے اقتدار پہ ہوا. آپ نے بھی 2-3-4 الفاظ استعمال کیے تھے: کردار ہونا چاہیے، طاقت نہیں، مساوات ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے. یہ سارے کے سارے اقدار مذہب کے ہیں، اور مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن میں ایک دفعہ بھی یہ لفظ مذہب استعمال ہی نہیں کیا. یہ پاکستان کے دستور میں مذہب ہے، اسلام کے دستور میں مذہب نہیں، اسلام کے دستور میں دین ہے. دین کہتے ہی سیاست کو ہیں. یہ ہمارے 2 نمبروں نے ہمیں مذہب کروا کے نا ہمیں یہ گولی دی ہوئی ہے. یہ گیتا سے آیا ہوا کوئی لفظ لگتا ہے مجھے. یہ برہمن اور شودر کو آپس میں تفریق کرنے کے لیے، شودروں کو نیچے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پوجا پاٹ کا انتظام بنایا ہوا تھا، اس کو مذہب کہہ رہے تھے، اور شودر اچھوت تھا. تو میں سمجھ سکتا ہوں کام وہ بھی دین ہی کا کر رہے تھے، کیونکہ ان کا اپنا دین تھا، ان کا اپنا سیاسی نظام تھا. اسلام نے کبھی زندگی میں مسلمانوں کو اس کنفیوژن میں ڈالا نہیں. 1400 سال سے ہم نے یہ نئی ایجادات کی، ان میں سے ایک ایجاد مذہب کا لفظ ہے. سو آپ بتائیں قرآن میں ایک اللہ عز و جل 6500 آیتیں نازل کر رہے ہوں اور اللہ عز و جل نے ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ نہ لکھا ہو، تو یہ کوئی چانس کی بات نہیں ہے سر، یہ ڈیزائن کی بات ہے. خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ ابھی آتا ہوں سر، پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں. پہلے دین کہتے ہی طاقت کو ہیں سر. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ عز و جل کی کتاب میں حکم ہے، جتنا نماز پڑھنے کا حکم ہے اتنا ہی طاقت میں رہنے کا حکم ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اسلام طاقت کا نام ہے. اسلام طاقت ہی کا نام ہے. اسلام حکمرانی کا نام ہے. قرآن لاچاروں کی کتاب نہیں، حکمرانوں کی کتاب ہے. قرآن حکمرانوں کی، جرنیلوں کی، ڈیسیژن میکرز کی، لیڈرز کی کتاب ہے. اگر آپ حکمرانی میں نہیں ہیں تو آدھے سے زیادہ قرآن تو اپلائی نہیں کر سکتے آپ. امر بالمعروف والنہی عن المنکر حکم کا صیغہ ہے سر. امر کہتے ہیں جاؤ پانی لا کے دو مجھے، جھوٹ مت بولو، کام پہ لگو، یہ امر کے صیغے ہیں. اردو میں امر حکم کے ہی مطلب استعمال، عربی میں نہیں خالی، صرف اردو میں بھی ہم امر حکم کو کہتے ہیں. حکم کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوگی تو حکم دے گا نا. آپ مجھے حکم دے کے دکھائیں کہ آج میں کس طرح کا دن گزاروں، مجال ہے جو میں ایسے گزاروں گا. آپ کی میرے اوپر کیا اجارہ داری؟ سو یہ اجارہ داری لینے کا نام جو ہے نا، یہ اسلام ہے. اجارہ داری کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے اوپر قائم رکھنے کا نام اسلام ہے. یہ منتیں کرنا، نصیحتیں کرنا، ریکویسٹ، یہ اسلام نہیں ہے. مساوات نہ ہو، اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. مساوات کسی کے کہنے سے نہیں آ جاتی، ہمارا ڈیزائن ہی نہیں ہے. ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے، ہم جنت سے آئے ہوئے ہیں. ہم ہو ہی نہیں سکتا. there is an insatiable desire of conflict in the human genome. There is a biological marker of conflict in the human genome. We cannot let anyone supersede our authority. آپ نے نوٹس نہیں کیا کبھی ہم ریبیل کیوں کرتے ہیں؟ ہر قوم نے دوسری قوم کے اوپر، یا ہر قوم نے اندر ہی سے اینارکی کے تھرو ریبیل کیوں کیا ہے؟ یہ کامن پیٹرن کیوں نظر آ رہا ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح. انسان بنا نہیں ہے کہ وہ ایک نظام کے اوپر کسی ایک بندے کے تابع رہ سکے. انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں والتین والزیتون، تجھے کب جب اوج دیتے ہیں تو نیچے اپنا الٹی کلا بازی لگا کے پھر جہالت کی گہرائیوں میں نکل جاتا ہے، پھر باغی ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن میں جنت کا سردار بنایا ہوا ہے. اس کو خلیفۃ الارض کہتے ہیں. سو جب آپ کو پتہ ہو کہ یار ایک انسان نے بغاوت کرنی ہے، اپنی نفس پروری کرنی ہے، تو اس کو ایک نظام کے تھرو، ایک زنجیر کے تھرو، ایک ایسے سسٹم کے تھرو باندھ کے رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بھی حیران رہ جائیں گے اس دن. اللہ عز و جل بھی حیران رہ جائیں گے جس دن وہ دیکھیں گے فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے انسانوں کو جنت میں پھینک رہے ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچیں، لوگ اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، زنجیر سے فرشتے پھینک رہے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نظام کی زنجیر تھی. جو انسان چاہتا تو تھا کہ سرکشی کرے، گناہ کرے، مگر سسٹم اور پروسیس اور لا ایسا لاک کر دیا گیا تھا کہ وہ کر ہی نہیں سکے، اس لیے جنت میں پہنچ گئے. تو اس طاقت کو لے کے آنا اسلام ہے. بیٹا یہی پاکستانی نے آپ کے اور پرانی نسلوں کو، میری اور پرانی نسلوں کو یہ گھٹی میں ڈالا ہے کہ طاقت میں نہ رہنا درویشی اسلام ہے، مانگنا اسلام ہے. مسلمان مانگنا نہیں، دینے کا نام اسلام ہے. طاقت میں رہنے کا نام اسلام ہے. ہر وقت طاقت میں رہنے کا نام اسلام ہے. جب کوئی 2 نمبر طاقت میں آئے اس کو طاقت سے اتارنے کا نام بھی اسلام ہے. اس کی طاقت میں لے کے آنا بھی اسلام ہے. صحیح.
سر آپ نے جیسے کہا کہ اسلام اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. نہیں جیسے آپ نے میں نے کہا آپ ڈفرینٹ, سے بالکل کہا ڈفرینٹ. غور سے سنو, میں نے کہا مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. مذہب کا اسلام تو ہے ہی سیاست کا نام. اب جیسے ہمارے آپ نے کہا کہ دین یہ کو ہم نے دیکھیں مذہب کا نام دے کیمرے دیا. بتا دوں, مسلمان بچی مذہب کو اور اسلام کو ایک چیز سمجھتی ہے. یہ ہماری ٹریننگ کے آپ نے میری بچیاں بھی ہم سب. جی اب جیسے ہمارے یہاں پہ اسلام کو یا دین کو مذہب کا نام دیا گیا, ہم یہی بات کر رہے ہیں, تو ہم پھر اپنے جو گورننس کے پیرامیٹرز ہیں اس کو پھر ہم اسلام پہ کیوں؟ طاقتور لوگ مسلمان نہیں ہیں بس, قرآن کی الف نہیں آتی جن کو طاقت ان کے پاس ہے, ورنہ وہ کر دیں, ان کا تو فائدہ ہی اسی میں. اور عام بندے کو اسلام قرآن سکھایا نہیں جاتا کہ وہ طاقت کی کتاب ہے. اس کو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, بزنس کی کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ طاقت کی کتاب ہے, اس سے تو بلینئر بنے گا. وہ MBA کر تو جا کے. قرآن پاک والے آپ نے نوٹس نہیں کیا, مدرسہ کبھی طاقت میں نہیں آیا پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ ان کی سائیکالوجی میں یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ تو لاچاروں والا کام ہے, تم بس دم درود کرایا کرو, ذکر اذکار جنازے پہ بلا لیا کریں گے. ان کے پاس واحد وہ کتاب ہے جو طاقت کا فارمولہ بھی دیتی ہے اور اس کو نہ لانے کے اوپر گناہ گار اور جہنم میں بھی ڈالتی ہے. ہماری فزکس کی کتاب تو جہنم میں نہیں ڈالتی ہمیں, نہ بایولوجی کی, نہ پولیٹیکل سائنس کی, نہ کمیونزم کی. سوچیں ذرا, ایون پولیٹیکل سائنس کی بھی مساواتی کتابیں, داس کاپیٹال, ڈو یو تھنک it actually uses the word redemption or remorse? No. Guilt? No. آپ سوچیں سے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سارے القاب قرآن کے ہیں جو آپ کے نیچرل ڈیپر ہیومن ایموشنس کو ٹریگر کر کے لے کے آتا ہے کہ تجھے کس لیے بنایا تھا بھائی, تجھے اندر کی آوازیں نہیں آ رہی, تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تجھے طاقت میں آنا ہے. تو گورننس کا پھر کانسیپٹ کیا لیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی اتنے سارے, اللہ کا نبی ہمارا محمد عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ماڈل نہیں ہے سر. If there was any other model اور کسی اور ماڈل میں خیر ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. میں نے ایک آپشن چوز کیا فرام 2, 2 میں سے ایک میں نے لی, دوسری بھی اچھی ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں ذکر بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ کلیتاً خیر میرا نبی ہے. اگر یہی ماڈل ایسے ہی اپلائی کیا گیا اور اسی سیکوینس کے ساتھ, تب آپ کو طاقت کا حق ہے, تب آپ کو لوگوں کو اس بات کی ڈیمانڈ کا حق ہے کہ بھائی میری اتباع کر, اللہ سے ڈر اور میری اتباع کر. اس طرح کا بندہ کوئی ماڈل کرنٹلی اتنے سارے مسلم ممالک ہیں, ڈو یو تھنک اینی کنٹری از فالوئنگ دیٹ ماڈل آف گورننس؟ سر کنٹری کا لفظ بولتے ہی اسلام کا ماڈل بولتے ہی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی بات, گرامیٹیکل ایرر ہے کہ کنٹری اور اسلام کا ماڈل. اسلام میں کنٹریز نہیں ہوتی, اس میں ظاہر ہے کوئی لمٹ نہیں ہے. اسلام میں اگر کنٹری ڈالیں گے تو اسلام کا ماڈل توڑ چکے ہیں آپ, سمجھیں. سو واٹ یو سیئنگ از اینی بلیک اسکوئر فٹس دا وائٹ بورڈ. اور بلیک اسکوئر وائٹ بورڈ میں کیسے فٹ ہوگا؟ وائٹ اسکوئر وائٹ بورڈ میں فٹ ہوگا نا. تو اینی کنٹری کے ناٹ ایٹلیسٹ, اگر کرنا بھی تھا سمجھ لیں ماڈل ولیج بنا لینے پاکستان میں. یہ مودودی صاحب نے کیا تھیوری دی تھی, تھیسس دیا تھا کہ پاکستان کو ماڈل ولیج بنا لو, لوگ خود ہی اٹریکٹ ہو جائیں گے. یہی تھیوری ہے نا, تفہیم القرآن کا مقدمہ ہی یہ ہے بائی دا وے, کہ بھیا جب تک آپ کو سیاسی طور پہ ٹرین نہیں کیا جاتا, سیاسی طور پہ اسلام میں مسلمان کو سیاسی طور پہ مسجد پولیٹیکل سائنس کا درس جمعے کو نہیں دیتی, تب تک پاکستان اسلامک ماڈل ولیج نہیں بن سکتا. ہر مسجد 52 خطبے کسی بھی یونیورسٹی کو نہیں ملتے, پاکستان کی مسجد کو ملتے ہیں کہ پوری قوم کو جمعے کے دن اکٹھا کرتی ہے اور 15 منٹ کے اندر فارغ کر دیتی ہے. ہر مسجد کو بائی ڈیزائن پولیٹیکل سائنس کا کریکلم دیا جائے کہ بھائی ان کو سکھا سیاست, کہ کل کو ہم نے مر جانا ہے. انہوں نے نہیں, بچوں نے نہیں سنبھالا, ان پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی پوتا آ کے حکمرانی کرے گا امریکہ سے بیٹھ کے, انہوں نے نہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. دس واز دا جاب آف دا مسجد, کہ ہر مسجد کو بائی فورس کرایا جاتا. پارلیمنٹ ہاؤس کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے لے کے لوکل کاؤنسلر تک جمعہ پڑھاتے ہوتے اپنی اپنے علاقوں کا. وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا نہیں, فیصل مسجد کا جمعہ ہوتا اور لائیو جاتا کہ بھائی گورنر کا کام ہے لوگوں کو دین کے اوپر لے کے آنا, پوری کی پوری قوم جمعے کے دن مسجد میں اکٹھی کرنی ماسٹ ہے. یہ بیسکس تھیں جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے لایا جائے, یہ ایسے لایا جائے بھائی. اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ فلسطین جل رہا ہے اور مسجد جو ہے وہ فلسطین کا لفظ بولے گی تو مسجد بند ہو جائے گی. اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں. سورہ توبہ سنے ہوئے مسلمانوں کو 78 سال ہو گئے ہیں, 78 سال. کیوں؟ سورہ توبہ میں ڈائریکٹ حکم ہے کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کے نام پہ لڑائی تو کرنی پڑے گی. یہ سنا نہیں سکتے ہم, کیونکہ یار یہ تو پھر کوئی القاعدہ کا بندہ لگ رہا ہمیں, حالانکہ میرے رب کی کتاب ہے, وہ القاعدہ کی کتاب ہے, نعوذ باللہ.
بس سارے مسلم ممالک بھی وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سرحدیں نہیں ہونی چاہیے, دے شوڈ بی باؤنڈری فری اینڈ دے شوڈ بی, تو وہ چیز نہیں ہو رہی اب. اور پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ سرحدیں نہیں ہونی چاہیے, میں نے کہا اسلام میں سرحد ہے ہی نہیں. اسلام میں سرحد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہماری نئی مہمان نے ہمیں جوائن کر لیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, بہت کنٹروورشیل رہتی ہیں لیکن ہم آپ سے بھی جانیں گے آپ کے روزے اور رمضان کیسا گزر رہا ہے. اور لیکن ابھی میں چاہوں گی کہ علامہ ثناء اللہ صاحب پلیز جو ڈسکشن ہو رہی ہے آپ بھی روشنی ڈالیے اس پہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام جو ہے یہ گورننس کے بارے میں یا جن کو ہم یہ ذمہ داریاں دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے. اسلام حکمران کس کو کہتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ حکمران ہی غلط ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکمران صرف اللہ ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہی اس کائنات کے اندر چلے گا. تو پھر یہ جن کو ہم حکمران کہتے ہیں ان کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ حکمران نہیں ہے تو ان کو اسلام نے خلفاء قرار دیا ہے, یہ خلیفہ ہے. ایک اسلام یہ کہتا ہے ہمیں کہ یہ جو جتنے ہمارے جن کو ہم حکمران سمجھتے ہیں یہ خلیفہ ہیں, اور پھر یہ وہ شریعت نافذ کریں گے, وہ دین نافذ کریں گے, ان اصولوں کے مطابق وہ اپنی حکمرانی کو چلائیں گے, گورننس کریں گے کہ جو اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے ہیں. اور باقاعدہ یہ ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ہمارے ہاں بھی حاکمیت اعلیٰ کا جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ اصل میں وہی لفظ ہے ان الحکم الا للہ. تو جو ہمارے بڑے ہیں, قائدین ہیں, وہ ہے خلیفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کے اندر انبیاء سیاست کرتے تھے. جس طرح ساحل صاحب نے کہا نا کہ آج مسجد کو ہم نے سیاست سے الگ کر دیا ہے, بات ہی نہیں کر سکتے. اور یہ جو ساحل صاحب نے بات کی ہے کہ مسجد سے یہ آواز اٹھنی چاہیے, سیاست سکھانی چاہیے, اس میں ہمارے بڑوں کا نقصان ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ وڈیرے وہ دیہاتوں میں جائیں, آپ سندھ کے اندر چلے جائیں, وڈیرے لوگوں کو تعلیم نہیں دینے دیتے تھے کیونکہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح ہمارے بڑے وہ مسجد سے سیاست کی آواز بلند نہیں ہونے دیتے کہ یہ مولوی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, یہ مسجد میں آنے والے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو پھر ہماری جو حکمرانی ہے وہ نہیں چلے گی, پھر ہماری آمریت نہیں چلے گی. افسوس کی بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں جمہوریت, جمہوریت کیا ہے یہاں پر؟ آمریت ہے. تو یہاں پر آمریت نہیں چلے گی, اس لیے پھر وہ سیاست کو آنے نہیں دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کرتے تھے. کلما ہلاک نبی, جب ایک نبی فوت ہوتا دنیا سے چلا جاتا, اس کے بعد نیا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا. اب میں آ گیا ہوں, لا نبی بعدی, یہ جو حدیث ہے بڑی معروف ہم پڑھتے ہیں ختم نبوت کے موضوع پر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور اس کے الفاظ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, وسیکون خلفاء, میرے بعد خلفاء ہوں گے. یعنی اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے وہ خلیفہ کا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا حکمران تو مطلب ہے آمریت, جب ہم کہتے ہیں خلیفہ تو خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. تو نائب اپنی مرضی نہیں چلاتا, وہ اپنے جو بڑا ہوتا ہے, جو قائد ہوتا ہے, اس کی مرضی چلاتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی اسلام کے ممالک کے اندر بلکہ دنیا پوری کے اندر جو بھی مسلمانوں کا قائد بنے گا وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا. اسی طرح اسلام نے ایک نام استعمال کیا ہے امیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی جگہ پر کوئی قافلہ بھیجتے تو ان کا کوئی امیر مقرر کرتے. اسلام نے اجتماعیت سکھائی ہے. اسلام نے دو لوگ بھی جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے ایک اپنا امیر مقرر کر لو. تو یہ خلفاء, عمراء, یہ جو اللہ تعالیٰ نے نام استعمال کیے ہیں, اسلام نے نام استعمال کیے ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں. اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مرضی کرنے کی بجائے یا قوانین بناتے ہوئے, اپنی مرضی کے قوانین بنانے کی بجائے یا جمہور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زیادہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, اکثر جاہل ہیں, اکثریت جو ہلاک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی زیادہ لوگوں کو یہ پسند ہے قانون بنا دو, نہیں. اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جو زیادہ کو پسند ہے وہ قانون نہیں ہے, قانون وہ بنے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت دی ہے, تو وہ قانون بنے گا. تو جب ہم اس سارے سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ ہم خلفاء مقرر کریں, پھر خلفاء جو ہیں وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں. جس طرح جوید قصوری صاحب نے بتایا کہ عدل کے ساتھ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہ ہے اسلامی ریاست. عدل ہو جہاں پر احسان ہو. پھر اسلامی ریاست کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض,
اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم ان کو ضرور زمین کے اندر خلافت عطا کریں گے. اور پھر جب خلافت دیں گے کرنا کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جن کو ہم کائنات کے اندر سلطنت دیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں اور نماز کا نظام بنائیں. جس طرح ساحل صاحب نے کہا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نا بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اوکاشا. جی میں کالر ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ میں منہال بات کر رہا ہوں کراچی سے. کل میں شو دیکھ رہا تھا آپ لوگ کا, تو اس میں جو ہے نا ساحل بھائی اور حیدر جعفری کے بیچ میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, اور وہ ساحل بھائی بتا رہے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی جی, اور وہ جو ہے حیدر جعفری صاحب بول رہے تھے کہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی. اور ساحل بھائی پوچھ رہے تھے کہ اس کا استدلال وہ کہاں سے کر رہے ہیں, تو مگر وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. ساحل بھائی بولے تھے کہ اس کا قرآن اور سننا میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ساحل بھائی سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ قرآن اور اس میں سے قرآن سننا میں سے جو ہے وہ ریفرنس نہیں دے پا رہے تھے, لیکن اپنی بات پہ وہ اڑے ہوئے تھے. صحیح. سر کل جو ہماری ایک ڈسکشن چھڑ گئی تھی کہ جب یہ میں نے سن لیا ان کا سوال نہیں, ان کا سوال یہ کہ ایسی کیا بات ہے کہ جعفری صاحب قرآن کا نام نہیں لینا, میں نہیں اس میں موجود نہیں نا, جو موجود نہ ان کا نام ایسے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے, غور سے سن لیں آپ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں. یہ والا جملہ ایسے استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی بھی بندہ یہ کہہ دے کہ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے, اس کو یہ حدیث سنا کے نعوذ باللہ ختم نبوت کے خلاف اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اگر عیسیٰ ابن مریم واپس آ گئے. یہ صرف جہالت کا اور اسلام سے نابلد ہونے کا, بالکل زیرو پہ آپ کی نالج ہے, اور آپ ایموشنل ماں باپ کے اس دین کے اوپر ہیں جن کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 671 سال پہلے نبوت ملی تھی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں اس وقت تشریف لائے تھے. جب عیسیٰ ابن مریم کو نبوت ملی اس سے 2100 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی, منیمم 21, کیا پتا 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی. دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء مبعوث کیے ہوتے ہیں, ان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی ہی ہوتا ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات کا. دنیا میں کوئی سی وی بنا کے نبی نہیں بنتا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے کون نبی آنا ہے دنیا میں. سو یہ عقیدے بڑے بیسکس ہیں. اب عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ قتل کیے گئے, نہ شہید کیے گئے, نہ کسی نیچرل ڈیتھ کا جو ہوئی ان کو, اللہ عز و جل نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا اوپر. تو ایک نبی دنیا میں آیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے, وہ واپس دنیا سے واپس آسمان کا سفر کرتے ہیں, وہ ابھی تک نبی ہی ہیں اور وہ نبی ہی رہیں گے. اللہ کا امر آ چکا ہے, وہ نبی ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد 63 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. اس کے بعد ابوبکر صدیق سے لے کے علی بن ابی طالب تک خلافت چلی. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کیا دور چلا اور آج کیا دور چل رہا ہے. اس کے بعد ابھی دجال نے آنا ہے, اس کے دوران امام مہدی کا ظہور ہو جانا ہے. ابھی دجال سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, دجال کا ظہور امام مہدی کے بعد ہونا ہے. امام مہدی کی 2 لڑائیاں ہو چکی ہونی ہیں, قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہونا ہے, اس کے بعد فرات سے سونا نکل آنا ہے, دمشق میں نماز پڑھا رہے ہونے ہیں. جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے اس دوران خبر آنی ہے کہ دجال کا ظہور ہو گیا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا عیسیٰ ابن مریم کو نبوت پہلے کی مل چکی ہوئی ہے. اب عیسیٰ واپس آ رہے, نبی واپس آ رہا ہے. لا نبی بعدی کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے اب میرے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور بندے کو نبوت نہیں ملنی. عیسیٰ ابن مریم سے کو تو پہلے ہی مل چکی ہے, وہ اوپر گئے ہوئے ہیں, وہ واپس آئیں گے تو نعوذ باللہ ان سے نبوت لے لینے کا حق کسی انسان کو نہیں, کسی عقیدے کو نہیں, دنیا میں کسی بھی عقیدے کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نبی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور چیز بتا دی ہے جس کی وجہ سے یہ مقدمہ حل ہو جاتا ہے, اور وہ ہے یاجوج و ماجوج. کیونکہ یہ دجال کے اوپر تو بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں جو کہتے ہیں دجال تو قرآن میں نہیں ہے, آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا.
امام مہدی تو قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں ہے، میرے لیے کافی تھی حدیث، آپ کے لیے نہیں ہے. میں قرآن سے یاجوج ماجوج کے تھرو عیسیٰ ابن مریم ثابت کر دیتا ہوں. میں عیسیٰ ابن مریم اور بھی طریقوں سے ثابت کر سکتا تھا، بات لمبی ہے، بہت کلیئر آرگیومنٹس ہیں جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے واپس آنے کے قرآن سے میں دے سکتا ہوں، بہت کلیئر ہے. بہرحال بات لمبی ہے. یاجوج ماجوج کو تو سارے ہی مانتے ہیں کیونکہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں ہے. اب یاجوج اور ماجوج کو جب اللہ عز و جل نے واپس دروازہ کھول دینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو وحی ہوگی، وحی نبیوں کو وحی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا کہ او عیسیٰ اپنے حواریوں کو لے کے طور پہ چل، میں نے یاجوج اور ماجوج کھول دیے، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. دجال کا کر سکتے تھے، دجال کو صرف نبی مار سکتا ہے. امام مہدی نبی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی نہیں مانتا، اور اگر وہ مانتا ہے تو اس کو تو ایمان پہ ہی شک ہے، مجھے اس کو تو اسلام پہ شک ہے کہ ایک اور نبی اس نے لے آئے ہیں، وہ تو نہیں مانتے. تو جب یہ حدیث ہے کہ دجال کو صرف نبی مار سکتا ہے تو امام مہدی تو نہیں مار سکتے. تو عیسیٰ ابن مریم کی نبوت سے جو انکار ہے وہ دجالوں کیسے مرواتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے؟ اس کو تو صرف نبی مار سکتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کا نبی ہونا تو وہاں سے بھی ثابت ہے جو دجال کو آئی قتل لے گا. مگر مان لیتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے تو دجال کو مانتے ہی نہیں. بڑا بڑا اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے آج کل جو کہتا ہے دجال تو آئے گا نہیں. تو یاجوج اور ماجوج تو آئیں گے نا، وہ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں بتا دیا اذا فتحت یاجوج و ماجوج. کب؟ قرآن پاک میں جب کھولا جائے گا، جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں ہوں گے. یہ حدیث کے تھرو میں پتہ ہے. اور اگر آپ کو حدیث میں بھی آپ منکر حدیث ہیں تو چلیں منکر حدیث کو اللہ کی کتابوں کے اوپر کتبہ جو اللہ تعالیٰ نے کتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان کے اوپر تو ایمان ہے. تو توراۃ میں بھی ہے اور انجیل میں تو ایز از آیتیں اس کی، وہ تو ماننی پڑیں گی. آپ حدیث کے منکر ہو سکتے ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں کے تو منکر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو کہ انجیل کی بک آف ریولیشن کو ایز از ورڈ ٹو ورڈ میچ کرتی، سوائے کچھ چیزوں کے کہ جو انہوں نے نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اضافی بتا دی. تو ادھر سے بھی یاجوج اور ماجوج کا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہونا پتہ چل جاتا ہے. اور وہ کیسے مریں گے؟ وہ اللہ کے اس رسول علیہ السلام کی دعا سے ہی مریں گے. یہ بھی انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. وہ کوہ طور کے اوپر ہوں گے، انجیل کہتی ہے وہ بادلوں میں ہوں گے، یاجوج ماجوج نیچے سے آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم کو آگ کا الاؤ لے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا کیڑا نکلے گا ان کی گردن میں سے جو سب کے سب کو اسی انسٹنس پہ ختم کر دے گا، اسی انسٹنس میں. اس کا مطلب ہے ایسا میکینیکل سسٹم جو کہ اس وقت چل رہا ہوگا. اب پھر فرشتے آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے، تفصیل کسی اور طرف لے جائیں گے. اب یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے ہونا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آخری نشانی ہے، تو آخری نشانی تک تو عیسیٰ ابن مریم کا دور چل رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم پھر اپنے تھرون پہ بیٹھیں گے اور پھر پوری دنیا کے ایک ایک گھر میں اسلام داخل کر دیں گے. وہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے حدیث ہے، وہی عیسیٰ ابن مریم کو ہو رہی ہے. یاجوج ماجوج عیسیٰ ابن مریم کو کے ٹائم پہ آئے ہوئے ہیں، دجال کو عیسیٰ ابن مریم قتل کر رہے ہیں. اس دوران اس سے پہلے جو سٹیج سیٹ کرنی تھی عیسیٰ ابن مریم کے لیے، وہ جس ہستی کی ضرورت تھی اس کا نام امام مہدی ہے. انہوں نے مسلمانوں جس کے باعث جس کے خلاف مسلمانوں کی لڑائیاں چل رہی، مسلمان ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور وہ پھر جہاد کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60,000 کی فوج ہوگی ٹوٹل ان کے پاس، 2 ارب میں سے. گھٹنوں کے بال بھی چلنا پڑے، آگ کے الاؤ میں سے جانا پڑے، برف کی سلوں میں سے جانا پڑے اس کو جوائن کرنا، مگر آپ مسلمان لوگ اس کو جوائن نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ ایک وجہ ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی اگر کوئی خبر آ جائے نا کہ فلاں جگہ پہ امام مہدی آ گئے، میں دیکھتا ہوں کون سے ٹی وی نیوز کے اوپر ان کو کیسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے. 60,000 کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اب یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ یہ جو جتنے بھی عقیدے ہیں نا یہ حدیث اور قرآن کے تھرو میں بتا سکوں. میرا مقدمہ کل اس لیے نہیں سنا گیا کیونکہ میں تو ان کو پہلے کہتا رہا کہ بھئی اہل تشیعوں کا ایک فقہ ہے، ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، کوئی بات نہیں، سر آنکھوں پر، لکم دینکم ولی دین. آپ کا اپنا وہ ہے عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ ہے. میرا عقیدہ میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آتا ہے، وہ میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کر دی. اب اینڈ آف ٹائم کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کا راج ہونا ضروری ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ انجیل نے بتا دیا، توراۃ نے بھی بتا دیا ہے، اللہ کی کتابوں نے بھی بتا دیا ہے کہ آخری دور عیسیٰ ابن مریم کا ہونا ہے. اور وہ آخری نبی نہیں ہے، وہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہے. آخری نبی کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ واپس آ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ نبی، نئی نبوت لے کے نہیں، پرانی نبوت لے کے ہی، کیونکہ ان کو پہلے ہی ملی. ان کو یا تو ان کا وصال ہو گیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں دوبارہ سے پیدائش ہو رہی، وہ تو ایز ایز واپس آ رہے ہیں. سو یہ بیسکس ہیں جو مسلمانوں کو 8ویں سال میں کی عمر میں بتانی چاہیے آپ کو. اور 50 سال کے 70 سال کے بزرگان کو اگر یہ بیسکس نہیں پتہ تو پھر اور کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اسکول جا کے بچوں کو دعوت دی جائے کہ ان کو اکٹھا کر کے اسلام کی بیسکس کے اوپر
اس طرح کی طاقت میں لایا جائے جس کا آج کا ٹاپک ہے آپ کا. اوکاشے تو بڑا بھلا ہو گیا کہ سم اپ کر دیا ساحل صاحب نے اتنا اچھا. وہ کل سے کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوئی تھی اور بہت سارے کوسچنز بھی آ رہے تھے اور وہی بات ہے. جی ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ساحل صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبی کے بغیر کسی پر وحی نہیں آتی. اس پر کوئی اگر اعتراض کر دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. نہیں میں آخری دور کی بات کرتا ہوں, آپ کی بات درست ہے. خلاصہ میں عرض کر لگا ہوں, آپ کی بات کہی تو اس پہ اعتراض عرض کوئی کر سکتا ہے کہ یہ تو موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی ہے. مریم علیہ السلام تو یہ جو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نا, موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی, اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف نبی پر وحی نہیں آتی. وحی کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت دوبارہ آئیں گے تو ان پر وحی وہ نہیں آئے گی کہ جو نبی پر آتی ہے, وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, وہ وحی وہ آئے گی جو موسیٰ پہ آئی تھی. ان کی ساری بات کا خلاصہ صرف ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے سر وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے تو دجالوں کو صرف نبی مار سکتے ہیں. بتانے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جس کو اجل مسمى کہا گیا ہے. وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دوبارہ آئیں گے, دوبارہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. سر ہارون تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے مگر وہ نبی تھے. آپ ان سے نبوت کیوں لے رہے ہیں؟ نبی تو ہیں, ساحل صاحب نبی ہیں وہ. سر آپ یہ جملہ نبی نہیں ہے نا. سر آپ سنیے گا, پھر لوگ کہیں گے میں اوور ٹاک کرتا ہوں. جب یہ جملہ بولا جائے گا کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں ہے. یہ بیسک اردو ہے. آپ ان سے نبوت کیوں لینا چاہتے ہیں سر؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں, قیامت تک نبی رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ کی یہ بات آئے گی نا کہ وہ وحی آئی ان پر, صرف نبی پر وحی آتی ہے, تو پھر تو وہ پتہ چل گیا کہ وہ دوبارہ نہیں, ایک منٹ, دوبارہ پھر وہ کیا آئیں گے, لوگ یہی سمجھیں گے کہ آخری نبی تو پھر وہ ہوئے. کیوں جس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی, کوئی جاہل ہی سمجھے گا کہ آخری نبی وہ ہوئے نا. ہاں اب دیکھیں نا, بات بھی تو جاہلوں سے ہی ہم کر رہے ہیں نا, جاہلوں کو سنا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اگر جاہل نہ ہوتے تو پھر یہ کیوں سارا ماحول کریے. جاہل کو علم کی طرف لے کے آنا, یہ علم دے رہے سکتے کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. جی یہی علم یہی دینا ہے نس توڑ دی نا کہ نبی ان کا ہونا یہ مسلمہ ہے, ان کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی. وہ نبی ہیں, قیامت تک کے لیے نبی ہیں, آج بھی نبی ہے. جس کو اللہ نے ایک بار نبوت دے دی تو نبی ہے, ٹھیک ہے جی بالکل. لیکن وہ اس وقت اس حیثیت سے نہیں آئیں گے جس طرح پہلے حیثیت سے آئے تھے. اب میری بات شاید جو پہلی حیثیت تھی نا, جو ان کا اپنا وقت تھا, جو ان کا اجل مسمى تھا, اور اس حیثیت میں فرق کیا ہے سر؟ جی اس حیثیت میں فرق یہ ہے کہ وہاں اس وقت وہ مطاع تھے, اس وقت وہ اپنی امت کے لیے, عیسائیوں کے لیے بطور مطاع آئے تھے اور بطور اس حیثیت سے آئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی. اب جب دوبارہ مریم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ کی شریعت کو, توریت کو فالو کرنے آیا ہوں, اس دفعہ وہ قرآن کو فالو کرنے آئیں گے. اللہ نے تو اپنی شریعت نہیں بدلی. بالکل, تو ان کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اب کہی. نہیں سر, آپ نے جو جملہ بولا ہے وہ اسلام کی نس توڑ دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, وہ قرآن کی نس کے خلاف ہے سر. ٹھیک ہے, اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ قرآن کو فالو کریں گے, 100% قرآن فالو کریں گے. اور سر وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے وہ جو ان کو سر قرآن کو تو ہر نبی فالو کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے بتایا کہ توریت انہوں نے تو خود جو ڈالی ہے نا نصارہ نے یا یہود نے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کبھی نہیں بدلی. ہر نبی قرآن ہی کو فالو کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم پہ اگر ہم بھی چلے جائیں نا ٹائم مشین لے کے, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ قرآن ہی کو فالو کر رہے تھے اس وقت. یہ بات یہ عیسائیوں نے رد و بدل کر دیا تو ایک الگ کہانی ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پہلے کوئی اور شریعت فالو کرتے تھے, اب آ کے وہ قرآن فالو کریں گے؟ نہیں سر, وہ پہلے بھی قرآن ہی فالو کرتے تھے. دیکھیں بیسک تو ایک ہو سکتی ہے لیکن شریعت مختلف تھی. بیسک ایک ہو سکتی ہے لیکن شریعت مختلف. سر امتیوں کے لیے جو تخصیص اور تفریق ہوتی ہے وہ انبیاء کے لیے نہیں ہوتی. انبیاء کبھی بھی اللہ کے شریعت سے نہیں ہلتے. آدم علیہ السلام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی رتی برابر فرق نہیں پائیں گے اعمال میں, آپ عقیدے میں بھی اور اعمال میں. انبیاء کی میٹرکس اور ہوتی ہے سر. آپ نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی شریعتیں کینسل کی ہیں تو انبیاء کے کچھ اعمال بھی ایسے تھے جن کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. ایسے نہیں ہے. انبیاء کے اعمال کی نہیں بات, تو شریعت کی نے کینسل کیوں کرنی پڑی ہے؟ آپ نے خود کہا نا منسوخ کر دی, کینسل کر دی. کیونکہ سر لوگوں نے, فالوورز نے, سر آپ کو اتنا نہیں پتا کہ فالوورز نے اپنا قلم چلایا تھا. بالکل, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حقیقی جو شریعتیں اللہ نے نازل کی تھی وہ منسوخ کر دی. سر آپ سے کس نے کہا کہ اللہ کی حقیقی شریعت کوئی نبی منسوخ کر سکتا ہے؟ نبی نہیں منسوخ کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے خود منسوخ کی ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے بھی وعدہ لے لیا تھا انبیاء سے کہ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو آپ نے اپنی شریعتیں بند کرنی ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ,
اپنی شریعت نہیں چلانی، ان کی مدد کرنی ہے. تو مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی باتیں، عقیدہ توحید ایک ہے، ٹھیک ہے، بنیاد ایک ہے. نہیں سر، عقیدہ ساری رسالت باتیں ایک ہے، انبیاء عقیدہ آخرت ایک ہے، رتی برابر فرق نہیں ہوتا. آدم اور محمد میں لیکن رتی برابر شریعت فرق میں نہیں اعمال دیکھیں، کا. چلے ہم اس پہ بات کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پہ کتنی نمازیں تھیں؟ مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کے ان پہ ماننے روزے والوں کتنے کے فرض اوپر تھے؟ ہم پہ کتنے روزے فرض ہیں؟ ہوگی سر بات، پتہ چل جائے گا. آپ جی بتا دیتا ہوں. جواب سن لیجیے گا. عیسیٰ ابن مریم ہو یا آدم علیہ السلام ہو، اللہ عز و جل اپنا قانون نہیں بدلتے. یہ قانون تو آپ کو پتہ ہے نا. اللہ عز ان دین عند اللہ الاسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نہیں شروع ہوا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوا. بالکل. تو ہر نبی اسلام کا فالوور ہوتا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا. بالکل. قولوا اسلمت، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم مسلمان تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اب آئیں گے تو اب وہ مسلمان ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے. یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں آپ کیمرے پہ؟ یہ تو میری، آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. نہیں سر، میں اپنی بات نہیں ڈال رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات پوری نہیں ہوتی سر، میری بات پوری نہیں ہوتی. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، جب میں جملہ بولتا ہوں آپ بیچ میں بولتے ہیں، جب میں آپ کی انٹرجیکشن کروں گا تو آپ کو لگے گا جیسے میں بدتمیزی کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا اس بات کو. اور یہ تاثر مسلمانوں کو مولوی دیا ہوا ہے، اس لیے میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں. جب مولوی صحیح الفاظ استعمال کرے گا دین صحیح ہو جائے گا. نواز شریف اور عمران خان اور زرداری اور آرمی نے نہیں دین ٹھیک کرنا، مولوی صاحب نے دین ٹھیک کرنا ہے. اس لیے غور سے سمجھیں. عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے ہی آئیں گے کیونکہ وہ ہیں ہی نبی، اللہ نے وہ حیثیت دی ہوئی ہے ان کو. آپ نے جملہ بول دیا اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اس جملے سے رجوع کریں آپ کیمرے پہلے. میں رجوع کرتا ہوں، لیکن میرا جو دیکھیں میری حقیقی بات جو تھی، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ان کو. آپ اور میں اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم سے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چونکہ آپ دوبارہ آئے تو نبی نہیں ہے کیونکہ لا نبی ہے بعدی کی حدیث آگے. استغفر اللہ، حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام مسلمانوں کو رجوع کرنے چاہیے. اس سے بات ہے کہ لا نبی ہے بعدی کا مطلب ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بندے کو نبوت نہیں ملنی. جن کو پہلے مل چکی ہے ان کو تو معراج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا ہے. نبی موسیٰ سے ملے ہیں، نبی عیسیٰ سے ملے ہیں، نبی ادریس سے ملے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی تو نبی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو. اب نئے کسی بندے کو نبوت نہیں مل سکتی، نہ ہی عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم کے اوپر، جو کہ اصلی نقطہ ہے میرے اور آپ کا بیچ کا کہ کیا عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کا راج نہیں ہونا؟ کیا حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے؟ بالکل ہونا ہے. بس یہ ہے وہ بچے کا سوال کہ کل اصل میں اہل تشیع کا جو فقہ ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے فقہ میں امام مہدی کا راج ہونا ہے، اہل سنت کے فقہ میں عیسیٰ ابن مریم کا راج ہونا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اتنا سا تفریق ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ امام مہدی کو راج دیں یا ہم کسی اور کو دیں. مجھے یہ مسئلہ ہے کہ آج کے دور کی پریپریشن کے اندر مسلمانوں کو اس عقیدے سے نہ ہلا دیا جائے کہ لا نبی آبادی کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اب نعوذ باللہ غیر نبی کے طور پہ آ رہے ہیں. بس ورڈنگ اور ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم یہیں سے گفتگو کا شروع کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن ساحل بھائی سے ہے. جی جیسا کہ ہم کون بات کر رہے ہیں؟ میں ابرار بات کر رہا ہوں، ابرار احمد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی ابرار. جی میرا کوشچن ساحل بھائی سے ہے کہ وی آل نو کہ اسلام از اے پولیٹیکل اور سوشل اور جوڈیشل سسٹم، ایک سسٹم کا نام ہے. تو کیا آپ ان سب سسٹمز کی ڈیفینیشن ون بائی ون ایکسپلین کر دیں گے کہ پولیٹیکل سسٹمز میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی، اور جوڈیشل سسٹم میں اور فائنینشیل سسٹم میں کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں عوام کی؟ یہ سبھی سسٹمز کے نیمز آپ دوبارہ بتا دیتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں. جوڈیشل سسٹم ہو یا فائنینشیل سسٹم ہو، بیسک سمجھ لیں آپ. اللہ کی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایز فار ایز گوئنگ ان ٹو دا ٹائمز آف یوسف علیہ السلام ہمیں پریسیڈنس وہاں سے سیٹ کر کے دے دیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں سے فائنینشیل پالیسی آنی ہے، کن کن چیزوں. 3 میجر سسٹمز ہوتے ہیں ایک کسی بھی علاقے کو چلانے کے لیے جو پلانٹ ارتھ کا علاقہ ہو، اوکے، جہاں سے اس نے ریسورسز کو اللہ کے قانون کے تھرو انصاف کے ساتھ ان لوگوں کے حوالے واپس کرنا ہوتا ہے یا پھر ان کو یوٹیلائز کروانا ہوتا ہے ان ٹرمز آف لیٹس جیسے بڑھاوا دے کے. جیسے بزنس میں ہم بزنس کروا کے پروفٹ دیتے ہیں نا پارٹنرز کو، بالکل اسی طریقے سے جو ریسورسز ہوتی ہیں لوکل انہیبیٹنٹ کی وہ اسی کی رائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. اللہ عز و جل نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ ان تمام تر، جیسے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کیا کہا تھا کہ مجھے معدنیات جو ہے نا تمہاری وہ میرے انڈر ہونی ضروری ہے. اب یہ نعوذ باللہ حضرت یوسف نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر یہ چاہتا ہے کہ میں چلاؤں تو پھر میری یہ ڈیمانڈ ہے، اس کے بغیر نہیں چلا سکوں گا نیچرل ریسورسز. اللہ عز و جل نے کیوں
یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ لا ہے کہ اگر تم یہ جو حکم کا لفظ ہے یہ تم اسی طریقے سے امانت داری کے ساتھ نبھاؤ گے جیسے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا, ہم نے موسیٰ سے کہا, عیسیٰ سے کہا, اور تم سے کہہ رہے ہیں, اگر تم نہیں نبھاؤ گے تو پھر تم فاسق ہو یا تم ظالم ہو. وہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ اگر تم یہ نبھاؤ گے تو فوقہم اوپر سے اور تحتہم نیچے سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکات, تو یو ول گیٹ دا بینیفٹ فرام بوتھ آف دیز ریلمس. اوپر کیا ہے فوقہم؟ اوپر بارشیں ہیں, آسمان ہے, بادل ہے, موسمیات ہیں سارے کے سارے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آپ کا سارا کنٹرول میں رہتا ہے. نیچے کیا ہے؟ تحتہم, یہ وہ معدنیات ہیں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, آل یور منرلز, واٹر ریزرو اینڈ آف کورس جو بھی آپ کی انڈسٹری ہے جو اس وقت ہم پوری دنیا میں. اب تحتہم کا لڑائی چل رہی ہے امریکہ اور تائیوان کی, چائنا کے ساتھ سیمی کنڈکٹر کے اوپر. کہاں سے آ رہا ہے؟ تحتہم سے آ رہا ہے. ہمارا کرنسی کا ریٹ اوپر نیچے کیسے ہو رہا ہے؟ تحتہم سے. کیوں؟ بلیانس ہم نے ریزرو میں رکھوائے ہیں, فیڈرل ریزرو میں. گولڈ بیکس آف دا کرنسی. گولڈ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آیا تھا. ہاں جی آیا آسمان سے تھا, مگر اب کہاں سے نکلتا ہے؟ تحتہم سے, نیچے سے. ٹوٹل 216 ٹن دنیا پوری میں سونا ہے. ٹوٹل پوری دنیا پلانٹ ارتھ کا سونا 2,16,000 ٹن ہے. 2,16,000 ٹن کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ایک بہت ہی بڑا سا ایک اسٹیڈیم بنا دینا, اس کے اندر بھی پورا نہیں آ سکتا, کیونکہ اٹس اے ویری ہیوی میٹل. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تحتہم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حکم کے ساتھ لگا. حکم کہاں سے آیا ہوا ہے؟ قرآن سے آیا ہوا ہے. اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے پاس کرنسی کنٹرول, فائنینشیل کنٹرول, ایگریکلچر کنٹرول, ریسورس کنٹرول. مگر وہی بات ہے جو بھی دونوں شیوخ نے ایک آیت سنائی تھی کہ بھئی امر تبھی ہوگا جب عدل ہوگا اور احسان ہوگا. اگر یہ دو پرنسپلز تمہارے پاس قرآن سے نہیں آ رہے اور لوگوں سے آ رہے ہیں, جیسے بھی شیخ نے کہا تھا لوگ اگر فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے تو کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ حکمران بن کے وہ فیصلہ پورا کریں تو اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو الٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. اللہ یہ کتاب بتائے گی, لوگ نہیں بتائیں گے. سو یہ جو فائنینشیل پالیسی ہے اس کی بیسس پہ جائیں, یہ جو ایگریکلچر پالیسی ہے اس کی بیسس پہ جائیں. اب آ رہتے ہیں آپ کی فورن پالیسی کے اوپر. فورن پالیسی بھی قرآن بتاتا ہے. فورن پالیسی تو سٹارٹ ہوتا ہے قرآن, لا الہ الا اللہ تو ہے ہی فورن پالیسی کا اسٹیٹمنٹ. ساؤتھ افریقہ کے حبشیوں کے اوپر جب گورے ظلم کر رہے تھے تو پاکستانی فوج جانی چاہیے تھی, کیونکہ قرآن پاک میں انٹرونشن کا حکم, قرآن پاک کی سورہ النساء میں انٹرونشن کا حکم آیا ہوا ہے. وہ بیسس ہے فورن پالیسی کہ دنیا میں کہیں پہ بھی عدل ٹوٹے گا, چاہے نیوزی لینڈ ہو چاہے الاسکا ہو, ہم نے جانا ضروری ہے. آپ پاکستانی یہاں پہ سوچیں یار ہم اس قابل تو ہیں نہیں کہ ہم انڈیا جا سکیں, افغانستان جا سکیں, ایران جا سکیں, تو ہم نیوزی لینڈ جائیں, ساؤتھ افریقہ جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ اس کی پریپریشن کو کہتے ہیں گورننس کا ماڈل. اس کی پریپریشن کو کہتے ہیں ریسورس ایلوکیشن. کہ ہمارے جو ایکسٹریمز, جیسے میں نے اولمپکس کی جب آپ کے مائک میں چھوٹا سا ایشو ہے, اس کو ذرا صحیح کر لیجیے. جی, تب تک ہم فاروقی صاحب کی طرف آتے ہیں. سر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمارے کالر کا سوال آپ نے سنا اور آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز کو؟ اچھا دیکھیے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو اسلام ہے نا, یہ ایک مکمل پیکج کا نام ہے. اگر ہم ٹکڑوں میں بانٹ کے دیکھیں گے تو ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے. یہ ایک مکمل پیکج ہے. یعنی اس کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو جیسے پورا انسانی بدن ہے اور انسانی بدن کے مختلف اعضاء ہیں. ہاتھ اس کا ایک عضو ہے, اس کا ایک عضو پاؤں ہے, آنکھ ہے. جب تک یہ اعضاء انسانی جسم کے ساتھ ہیں تو یہ پورا بدن انسان کا ایک ایکٹیو رول پلے کرتا ہے, وہ متحرک ہوتا ہے, فعال ہوتا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر یہ ہاتھ انسانی جسم سے علیحدہ ہو جائے اور یہ آنکھ اس سے علیحدہ ہو جائے تو کیا یہ ہاتھ اور آنکھ اس سے کوئی فائدہ ہم اٹھا سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ گویا مکمل پیکج ہے. جب ہم اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ کے دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی نہ اسپرٹ کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی روح کو سمجھ سکتے ہیں. جب ہم اس کے مکمل پیکج کو دیکھتے ہیں, اور پیکج کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے پیکج میں اس کے جو بھی اصول اور ضابطے ہیں, اس کی گورننس سے متعلقہ اس کے ضابطے ہیں, اس کی انسانوں سے متعلقہ اس کے آداب ہیں, خاندان سے متعلقہ اس کی رہنمائی ہے. جیسے ابھی ساحل بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کی معاشی پالیسی کے بارے میں کیا ہے, خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا ہے. تو گویا یہ ایک مکمل پیکج ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ, اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, جب تک امت مسلمہ اسلام کو مکمل پیکج کے طور پہ قبول نہیں کرے گی
आप इस्लाम के निज़ाम रहमत की बरक़ात को ना ले सकते हैं ना समेट सकते हैं। यानी ये कैसे मुमकिन है कि इस्लाम का मुकम्मल पैकेज तो हम कबूल ना कर रहे हों और सिर्फ नमाज रोज़े की इबादत के नतीजे में हम चाह रहे हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल आसमानों से भी हो और उसकी बरकतें ज़मीन से भी उगलें। ये मुमकिन नहीं है। उसकी रहमतों और उसकी बरकतों के नुज़ूल की शर्त ये है कि आप इस्लाम को मुकम्मल पैकेज के तौर पे कबूल करें, और वो पैकेज ये है कि अल्लाह की ज़मीन पे, अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह की धरती पे जो निज़ाम पैदा करने वाले रब ने दिया है, आप उस निज़ाम को उसकी स्पिरिट के साथ कबूल करें। ये जब तक उम्मत का ज़हन ये नहीं बनेगा, जब तक शऊर इस तरफ डेवलप नहीं होगा, जब तक हम बसीयत उम्मत इस पूरी स्पिरिट के साथ इस्लाम के पूरे निज़ाम को नहीं लेंगे, उसके बगैर तो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा इधर है, एक बखरा उधर है, एक हिस्सा उधर है, और उसके नतीजे में यानी हम किसी ठीक डायरेक्शन में अपनी सिमत का तयन नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस्लाम ज़िंदगी के हर दायरे में रहनुमाई करता है, वो मेरी इनफरादी ज़िंदगी हो या मेरी इज्तिमाई ज़िंदगी का दायरा हो, रहनुमाई करता है। और खाली रहनुमाई नहीं करता, बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरीके से बुराई ये चाहती है कि उसे ताकत मिले, और बुराई की जबिल्लत में है कि उसे ताकत मिले और वो ताकत के साथ हावी हो जाए, इस्लाम की जबिल्लत में भी ये बात शामिल है कि उसे कुव्वत मिले, उसे ताकत मिले, और वो ताकत के साथ वो फिर रुए ज़मीन के ऊपर। और जब इस्लाम की हम ताकत की बात करते हैं तो फिर जुल्म की बात नहीं है, फिर अदल की बात है, फिर इंसाफ की बात है, फिर मुसावात की बात है। कता कलामी की माजरत। इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो गवर्नेंस पे है। अब पूरी दुनिया में अगर आप निज़ाम को देख लें तो वो सारा गवर्नेंस मॉडल ही है जिसकी सफरिंग्स, जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं, इत्तेहाद नहीं है, आपस में सफरिंग हो रही है, जो कुछ आप देख रहे हैं हर तरफ, जो तो उसकी वजह ही यही थी कि हम एजुकेट कर सकें कि गवर्नेंस मॉडल जो है वो जो है किस तरह अफेक्ट कर रहा है। मैडम उज़मा, वेलकम टू समा डिजिटल रमज़ान ट्रांसमिशन। हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्मरानी की, उन्होंने खिदमत की, यही असल गवर्नेंस है। हाउ डू यू थिंक और सी द रोल ऑफ करंट पॉलिटिकल सेटअप्स इन गवर्नेंस जो इस्लाम में मॉडल है, डू यू थिंक कि उसकी कोई झलक नज़र आती है हमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने ट्रांसमिशन में इनवाइट किया। इस्लाम जो है वो इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, और जो हमारा पाकिस्तान है, इस्लामिक हम कंट्री हैं, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, हमारा तो नाम ही इस्लाम से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हमारी सारी गवर्नेंस का मॉडल जो है वो आगे चलता है, वो शरीयत के ताबे है, और उसमें कोई भी ऐसी शिक आपको नहीं मिलेगी जो कॉन्फ्लिक्ट में हो हमारे मज़हब से, हमारे इस्लाम से और हमारी शरीयत से। और वो उसके लिए ये हमारा जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी हम जमहूरियत फ़ॉलो करते हैं, वो कलेक्टिव विज़डम का है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप के जितने भी लोग, जो जमहूर है आपका, वो आप को भेजते हैं ईवान बाला में, यानी कि आपको पार्लियामेंट में भेजते हैं अपने वोट के साथ, और वो जिसको समझते हैं कि जी ये शख्स जो है ये हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएगा, और हर तरीके से जो है वो एक इंसाफ और अदल के मुताबिक चलेगा, तो उसको वो फिर वोट देते हैं। उनको हक है उनको राय दही का कि किसी को भी वो वोट दे के, तो जब आप पहुंचा देते हैं पार्लियामेंट में, तो फिर पार्लियामेंट आपकी सुप्रीम बॉडी होती है। अब ये पार्लियामेंट भी जो है वो एक आइन के मुताबिक चल रही होती है, और वो कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सकते जो शरीयत से मुतसादिम हो। ये बात तो पक्की लिखी हुई है। ज़ाहिर है रियासत मदीना का जो मॉडल है वो सबसे आइडियल है, वो हमारे सामने है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसके मुताबिक चलें। लेकिन उसमें जो इस्लाम में इज्तिहाद की भी इजाज़त है, क्योंकि जब एक वक़्त के साथ साथ या हालात के साथ साथ और चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए एक कलेक्टिव विज़डम के साथ आप देखते हैं कि ये कौन सी बेहतर चीज़ जो है, जो मुनाफी ना हो लेकिन
حالات کے مطابق آپ کو اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکاؤنٹیبلٹی تو بہت اسٹرانگ ہے جی, بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. پرائس کنٹرول سسٹم, بیت المال کا مضبوط نظام, عدلیہ اور پولیس کی جو ہے وہ علیحدہ ادارہ سازی, اور غیر مسلم شہریوں کو حقوق, اور جو حکمران ہے وہ خادم ہے, وہ حاکم نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے سارے یہاں جو معزز آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے وہ کیوں ورڈ بار بار یوز کرتے ہیں حکمران حکمران حکمران. جو بھی حکومت میں آتا ہے یا گورنمنٹ میں آتا ہے وہ حکمران نہیں ہے, وہ خدمت کے لیے آئے ہیں عوام کی, وہ خادم ہے. آپ نے میرے خیال میں شہباز شریف کو تو سنا ہوگا جب اپنے آپ کو وہ خادم اعلیٰ کہتے تھے. اسی طرح جو بھی آپ ہی بھیجتے, لوگ ہی بھیجتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں, اور یہ ان کی خدمت کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ حکمرانی کے لیے گئے ہیں تو یہ ایک بالکل غلط ایک سوچ ہے, اور اس سوچ سے آپ کبھی بھی آپ اسلام کے مطابق آپ نہیں چل سکتے. کیونکہ اسلام میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیوملٹی, ہمبلنس, اور جو ایک انسانوں سب سے زیادہ عبادت سے زیادہ انسانی خدمت پہ جو ہے وہ ایمفیسس دیا ہے اسلام نے, کہ آپ نے جو خاص طور پہ جو کمزور طبقات ہیں, جو نہیں اتنا افورڈ کر سکتے, جو ونریبل گروپس ہیں, آپ اس میں خواتین ہیں, بچے ہیں, مائنورٹیز ہیں, سارے ہیں, ان کے حقوق جو ہیں وہ اس کی پریکٹیکل ڈپکشن ہے. جو کچھ آپ ہم ڈسکشن میں لا رہے ہیں یہ پریکٹیکلی ہو بھی رہا ہے, منوان ہو رہا ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کوشش تو کرتے ہیں, لیکن اب جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے 100 سے زیادہ ہم نے پنجاب میں قوانین بنائے ہوئے ہیں. ہماری یہ پرابلم ہے کہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت کمزور ہے. جب تک وہ نیچے لیول تک آتے ہیں, وہ جو پالیسیز ہوتی ہیں یا امپلیمنٹیشن جو ماڈل ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ زمین پہ, چونکہ وہ اپنی رولز آف بزنس وغیرہ, اب میں یہ ورڈز اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ یہ ہمارا سسٹم ہے جو جس کے تحت ہم آج کل جو ہمارا کام چلتا ہے. جب رولز آف بزنس آپ کے ایک نہیں بنتے ہیں ایک قانون کے مطابق, تو وہ آپ کو زمین پہ نظر نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ اس کا فائدہ عوام الناس کو پہنچ ہی نہیں رہا, وہ وہیں پہ اوپر ہی ہوا میں لٹکا ہوا ہے. میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ رولز بناتے ہیں بٹ امپلیمنٹیشن تھوڑی کمزور ہے, مشکل ہے, تو کیا حکومتی وزراء ہی آپ جب پاور میں ہیں کہ آپ رولز بنا بھی رہے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی اور کمزور ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں جی, اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا ٹاپ ایگزیکٹو ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ کا چیف منسٹر ہے, اس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے. اب وہ اگر چاہے تو گورننس ماڈل اچھا ہو سکتا ہے. دیکھیں اب میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ آئی تھیں تو اس وقت روٹی 22 روپے کی تھی. یہ قیمتوں کو مناسب کرنا, نیچے کرنا, تاکہ لوگوں کو اس سے کی زندگی میں سہولت ملے, کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. خود انہوں نے مانیٹر کیا, خود جا کے نان بھائیوں سے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی وہ پائی گئیں یہ نان بھائیوں کے ادھر, اور نواز شریف خود بھی نکلے, مانیٹر کر کے آج آپ کی روٹی 14 روپے ہے. یہ تبھی پاسبل ہوا جب انہوں نے خود ہر ایک کو انوالو کیا اور انشور کیا, آٹے کی قیمت کم کی, کس طریقے سے جو ہے یہ ایک آپ کو پرائس کنٹرول کے لیے جو دن رات جب محنت کی پھر کہیں جا کے آیا, اور ابھی تک وہیں پہ موجود ہے. اس کا مطلب مانیٹرنگ ہو رہی ہے. صحیح. چلیں ساحل سر سے کمنٹ لیتے ہیں. سر ایک گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو بیٹھی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ, اور وہ اپنی جو رائے رکھتی ہیں گورننس کے حوالے سے, آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ فلسفی نا ہمیں دیں, کوئی ایکچوئل بات ہم سے کریں, کیونکہ فلسفی جو ہے نا عام آپ نہیں, دیکھیں آپ رائے رکھتی ہیں لیکن ہم کامنٹ تو لے سکتے ہیں. نہیں بالکل لیں. دیکھیں ہماری بہت خرابیاں ہیں ہمارے سسٹم میں, لیکن کر رہی ہیں بینگ کہ ایک پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ اس طرح نظر, یہ تو نظر اب آپ کو آہستہ آہستہ آنی شروع ہوگی, لیکن اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. جی سر, اوور نائٹ یہ چیز نہیں ہوتی ہے. جی ساحل صاحب, کیا وہ بیس کے اوپر جو غلطی آپ نے کی ہے بس اس کی درستی کرنی ہے. حکمران کا کام حکمرانی ہی ہوتا ہے, اور یہ ضروری ہے. آپ ورنہ چوروں کی تو خدمت نہیں کریں گے نا, چوروں کے تو ہاتھ کاٹیں گے.
ان کی تو you know pleasing the wrong is not servicing the human beings. setting the right law in action حکمرانی کا کام ہوتا ہے, اس میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو. امر کا تو خادم تو نہیں, میرا گھر کا خادم ہے کہ صاحب جی آپ نے غلطی کی ہے تو میں آپ کو 2 تھپڑ لگا دیتا ہوں, وہ خادم ہے, وہ خادم ہی رہے گا. حکمران مجھے لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ غلطی کی تو تجھے 2 لگیں گی. سمجھ رہے ہیں, یہ رائٹ ہوتی ہے, یہ ایکسرسائزنگ دا رائٹ کی جو سائیکالوجی ہے یہ مسلمانوں کو دلوانی ہے آپ نے بھی. اور اسپیشلی یہ میں مسجد سے کہہ رہا ہوں نا, مسجد جب تک نہیں دلوائے گی. سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ تو آپ کو انفورس کرنا ہے. ہاں وہ آپ کو وہ پلیڈنگ یا پلیزنگ سائیکالوجی دونوں سے نہیں ہو سکتا نا, وہ صرف حکمران کی سائیکالوجی. میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں, میں وہ بات کر رہی ہوں کہ آپ جو ایک خدمت کا جذبہ ہے, جذبہ ہے وہ, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. مگر آفس جو ہے وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ ہوگا. تکبر کریں کہ جی میں کسی بہت کے اوپر ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں دوسروں سے شاید زیادہ بہتر ہوں اور مجھے زیادہ رائٹس ہیں, یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں, یہ ایروگنس میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ہیومن ایلیمنٹ ہے نا کہ ایروگنٹ ہو گیا, مگر اس کرسی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپیریئر تو پوری کرنی ہے. آپ اسی لیے آپ کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں آپ کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں پولیس میں ریفارمز اسی لیے لے کے آنے. بات نہیں سننی نا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اس کرسی کی سائیکالوجی کو سمجھیں کہ اس کرسی پہ آنے کے لیے اس سپیریئر سائیکالوجی کا ہونا ضروری ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میاں میں بہتر ہوں یا بدتر ہوں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اب میں اس کرسی پہ ہوں تو نہیں میرا حکم ماننا ہے. ہاں نہیں, ڈنڈا میں نے دینا ہے. اگر آپ نے قانون کی پاسداری کروانی ہے تو ڈنڈا تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. یہ لیکن یہ خادم کیسے کرتے ہیں ڈنڈا بردازی؟ یہ دیکھیں آپ خادم مالک کو تو نہیں ڈنڈا مارے گا. خادم آپ کی جو اندر کی جو سٹیٹ ہے, جو آپ کا جو جذبہ ہے, جذبہ آپ کا ہونا چاہیے خدمت کا, اس کے لیے چاہے آپ کو سختی کرنی پڑے, آپ کو قانون کی پاسداری کروانی پڑے, ڈنڈا چلانا پڑے, چلائیں ضرور. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عدل اور انصاف اور حقوق جو ہیں وہ سب کو برابر کے ملنے چاہیے. جو سائیکالوجی, اس کرسی کی جو سائیکالوجی ہے نا, اس کرسی کی سائیکالوجی میں جو پاور کی جو نفسیات ہے نا, وہ اس قوم کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے. جتنا میری امی اور میرے ابو نے مجھے پالا ہے اس سے کئی زیادہ حکمرانوں نے پالا ہوتا ہے. پالیسی اور کلچر وہ سیٹ کرتے ہوتے ہیں نا. دیکھیں وہ تو پھر آپ کے دشمن ہیں. آپ کے جو انڈیا کے ساتھ آپ نے جو جنگ جو لڑی اور جو جیتی, تو وہ بھی تو پھر آپ دیکھیں نا, وہ ایک پاور کی ایک پوزیشن سے آپ نے جیتی نا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاور کی پوزیشن سے ہی جیتی نا آپ نے. ایک جب آپ نے اپنے دشمن سے ایک جنگ 2 فوجوں کی لڑائی ہوئی نا, 2 فوجوں کی لڑائی ہوئی تو آپ کی سپیریورٹی تھی تو آپ نے جیتی نا. آپ کی سپیریورٹی بتاتا ہوں نا, آپ کی کائنیٹک سپیریورٹی تھی تو آپ نے جیتا. وہ سپیریورٹی نہیں تھی, وہ انفیریورٹی تھی جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے کر رہا تھا نا, گریٹ پریزیڈنٹ. وہ اپنا بونا پن شو کیا نا اس نے, وہ سپیریورٹی تھوڑی شو کی اس نے, ہمارے پرائم منسٹر نے نا. خدا کا خوف کر لیں, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سوچنے سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں سپیریورٹی کی بات کر رہا ہوں نا. یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. ایک کالر ہے, ہم ابھی واپس آتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ جس دنیا میں رہتے ہیں, آپ نے اس دنیا میں سب کے ساتھ جو ہے چاپلوسی کرنی ہے. نو ڈپلومیٹک آپ نے جو ہے ڈپلومیٹک ٹائز رکھنے ہیں. ٹاپک سے ریلیونٹ ایک کال لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال لے لیتے ہیں. یہ تو کسی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے آپ سے کہا ہے حکمران اور طریقے سے جا رہے ہیں. السلام علیکم. حکمران کی کرسی پہ نفسیات پاور کی آپ کی جتنی ممالک ہیں اس دنیا میں, آپ نے ان سب کے ساتھ عظمیٰ صاحبہ صرف ایک کالر ہے, وہ بیچارے بہت دور سے کال کر رہے ہیں. ہم یہیں سے ٹاپک کو اسٹارٹ کریں. پیدل آ کے کال کر رہا ہوں. دنیا میں اکیلے نہیں رہتے ہیں, آپ نے سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے. صرف 1 منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ جی میں بتایا آپ کو زین علی بات کر رہا ہوں. اونچا بولیں پلیز. جی وسیم بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے. حافظ آباد سے. جی سائد صاحب سے بات ہو رہی ہے میری؟ جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ. اچھا سر, میرا ایک کویشچن تھا. ایک بڑا میرا پرسنل ایشو چل رہا ہے میری لائف میں. تو میں نے نا ایک لڑکی سے نکاح کیا, ٹھیک ہے. کیا ریلیونٹ سوال ہے نا سر؟ جی بتائیں, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میرا اور نا ایک لڑکی کے نا میرے ساتھ نکاح ہوا, کورٹ میرج ہم نے کی. جی اچھا ٹھیک ہے. اور ہمارا تھا فقہ کا ایشو.
وہ فقہ حنفیہ سے، اور میں تو ان چیزوں پہ اتنا کوئی، میں مسلمان ہوں، میں سب کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں سر. نکاح میں گواہ تھے نا آپ کے؟ جی جی نکاح میں گواہ تھے، سوال ہر کیا ہوگا؟ چیز تھی. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی اب چلی گئی یو ایس اے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور وہاں جا کے وہ اس کو فورس کر رہے ہیں ڈائیورس کے لیے. اچھا. یہاں پہ بھی اس کو پریشرائز کرتے رہے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نکاح فائڈ ہے میرے ساتھ. تو یہاں پہ وہ اس کو کہ کسی ان اور کو کیسے پتہ نہیں تھا؟ ولی کے بغیر نکاح کیسے کیا آپ نے؟ سر کورٹ میرج کی نا ہم نے. میرا سوال کورٹ میرج کا نہیں ہے، لڑکی کے باپ کے بغیر آپ نے نکاح کیسے کر لیا لڑکی کے ساتھ؟ کنواری تھی نا؟ جی جی. تو کنواری لڑکی کا اس کے ولی کے بغیر آپ سے نکاح کیسے ہوا؟ کون سی کورٹ نے کرایا؟ یہ حکمرانوں کی غلطی. دیکھیں نا، کورٹ نے آپ نے کہا تھا اسلام کے بغیر اسلام کے خلاف جا نہیں سکتے. یہ غیر اسلامی قانون لگا ہوا ہے کہ بغیر ولی کے ایک لڑکی کو کورٹ نے سائن کر دیا، نکاح ہو گیا اس کا. اس کا سوال نواز شریف سے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تو پوچھے نا آپ یہ کہ کس طرح سے کیا انہوں نے، جی بتائیے کون سے کورٹ نے کیا؟ جی کون سے؟ پاکستان میں کیا سر؟ جی 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 پاکستان میں کیا سر. اچھا کورٹ میں مسلمان نامی کوئی شخص تھا؟ جی 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 اپنے آپ کو جج کہہ رہا تھا. جی میری بات سنیں نا سر. اب ایشو یہ ہے، نہیں اس میں کوئی ولی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے کورٹ میرج میں؟ قرآن کے دین میں جی ہاں بالکل. لڑکی بغیر ولی کے کیسے شادی کر سکتی ہے بتائیں؟ نہیں یہ تو سوال کمپلیٹ نہیں یہ ہوا. ویسے مجھے بھی یہ تھوڑا سا مجھے یہ نہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے اس میں، مجھے ڈاؤٹ آپ ہے اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی جو یہ حدیث ساحل صاحب یہی بات ہاں بالکل ساحل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اسلام یہی کہتا ہے کہ لڑکی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے. ولی کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کرتی ہے تو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو کورٹ میرج کا تصور ہے کہ کورٹ میں چلے گئے، اصل میں اسلام نے جو ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، لا ہے سر. یہ ہے نہیں، اس لیے مسئلہ کر یہ لا ہے. ساحل صاحب اس اچھا میں بھی شاید آپ مجھے یہ ابھی بتائیں، آپ آنر کے نام پہ ایک پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکا لڑکی، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، وہ جائز ہے؟ نہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ دو انتہائیں آپ ہیں. زبردستی شادیاں کراتے ہیں لڑکیوں کی، وہ بھی جائز ہے؟ اچھا ایک سچویشن اور بھی ہے، ایک لڑکا لڑکی جیسے بھاگ کے، یہ وہی ایک فارم ہو گئی، پسند کی شادی کرتے ہیں، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں اس کا ایک منٹ میں حل کر دیتا ہوں. اصل میں جو بڑی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر آتے ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کی نفسیات میں اگر خوشامد والا ایلیمنٹ ہو تو آپ اس کو صحیح سمجھتی ہیں؟ کون خوشامد کر رہا ہے؟ یہ تو آپ کے دیکھیں نا، یہ آپ کی پرسیپشن ہے. میری پرسیپشن کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف نے جا کے سلام کیا ہے ٹرمپ کو تو وہ خوشامد ہے. نہیں اسلام نہیں تھا وہ. میں نے اگر آپ کو سلام کیا تو خوشامد ہے. آپ بولیں آئی ایم دا گریٹ اسکالر آف دی ورلڈ، بولیں ایک دفعہ. بولا جائے گا. دیکھیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارا بھی ایک سوال ہے، پلیز وہ بھی سن لیجیے. اب جیسے ابھی ہم نے سنا کہ ولی اس ٹاپک کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ کی آڈینس جنہوں نے آپ کو ووٹ ڈالیں، کیا وہ آپ کو شہباز شریف خوشامد کرتے پائے گئے تھے یا وہ آپ کو خوشامد نہیں لگی تھی؟ ذاتی آراء جو ہے اس کو میرا ایک سوال ہے، میری ایک عرض ہے، میری درخواست ہے، پلیز. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو جو سچویشن ہوتی ہے لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کرتے ہیں، اس سچویشن میں پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے تو آپ کو وہ سنایا ہے. سر آپ بتائیے. جی میں عرض کرتا ہوں، اب جیسے پیرنٹس نے تو اجازت دی ہی نہیں، تو اجازت تو مل ہی نہیں رہی نا. اگر بھاگ کے شادی کی، کورٹ میرج کر لی، تو یہ جتنی کورٹ میرجز ہوئی ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر ہوئے ہی نہیں؟ میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں فنکاحھا باطل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ وہ نکاح نہیں ہوا، وہ حرام ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جو لڑکیوں کا جتنی مرضی زبردستی نکاح کرائی جائے، چاہے بڈھے سے کرا دیں، چاہے کسی ایسے آدمی سے کرا دیں جو جس سے لڑکی جس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، وہ بالکل ولی نے کہہ دیا تو جائز ہے سارا. یہ بات ہے آپ کی. میں بتاتا ہوں ہماری بہن. ایک جواب سن لیں پھر ہم اگلے سوال کی طرف بھی آتے ہیں. جی جی آپ نے بالغ لڑکی کا ضرور جی میں بتاتا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ والد جو سرپرست ہے، ولی ہے، اس پر بھی اسلام یہ پابندی لگاتا ہے کہ جب تم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو اس سے پوچھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو والد یا ولی نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر کنواری لڑکی ہے بالغ، اس سے وہ پوچھے اور اس کی خاموشی وہ ہاں ہے، کیونکہ وہ زیادہ شرمیلی ہوتی ہے تو خاموش رہے گی، اس کی خاموشی کو اسلام نے ہاں کہا ہے. کو آپ نے حق کیا دیا ہے کہ وہ بولے؟ وہ تو بیچاری محکوم ہوتی ہے. آپ کا جو میل ڈومینیٹڈ سارا سسٹم ہے آپ کا، اس بیچاری نے کیا کسی کو کہنا ہے؟
उसका उठा के उसका सर कलम कर देंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है, बाप का और बेटी दोनों का खुश होना जरूरी है। लड़के के साथ ये निकाह के लिए बहुत दोनों बड़ा का, शरई ये कह मसला रहे आप खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब शादी नहीं, तो आप लड़की ने करनी ये है, बताएं बाप कि का खुश होना अगर क्यों जरूरी इस है तरह तो बीच जितनी में? पाकिस्तान में कोर्ट मैरिजेस हुई हैं आप उन सबको निगेट कर रहे हैं। जी मैं कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल उनको कहता हूँ कि वो शादियां नहीं हुई, जितनी कोर्ट मैरिजेस हुई हैं वो नहीं उसमें कोर्ट मैरिज नहीं, गार्डियन नहीं शामिल, वही हाँ जिसके अंदर वली शामिल नहीं है। सनाउल्लाह साहब इसको हम फतवा जी मैं कह फतवा सकते देता हैं? हूँ, मैं लिख के देता हूँ मोहर लगा के अपने नाम की इंशाल्लाह। अच्छा आप हमारे हदीस सुना रहे हैं, आपको बात आप बता उससे दूं, पूछी जा रहे हो, वो अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहे हैं, आप ये पूछ ही नहीं रहे कि हमने- वो अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहे हैं, आप बहस की क्या जरूरत है? हमने अपनी बच्चियों का, हम 11 साल की बच्ची का हम निकाह करवा देते हैं, 12 का करवा देते हैं, 13, वो बिल्कुल वली बैठा है, वो बिल्कुल सही होता है। इस पे आते हैं, वो करवाने के लिए सारे तैयार हैं यहाँ अलग पे। डिस्कशन है। वो उस कानून के खिलाफ सारे खड़े हो जाएंगे कि आपने 18 साल उम्र क्यों कर दी बच्ची की, मेरी बात क्योंकि सब खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ। मैं बताता हूँ आपकी पूरी और बात बालिग को सुनिए। मर्जी और की फिर हज़रत इजाजत आयशा है। की मिसालें देना शुरू कर देखिए, देंगे, दो जबकि चीजें उनका आप उनकी बालिग कर रहे रुखसती बहुत लेट दो हुई। चीजें बालिग उसमें लड़की साहिबा, को प्लीज एक मर्जी की इजाजत है ना, बताता बालिग हूँ। लड़की को मर्जी की इजाजत है। दो चीजें आप मिला रहे हैं, एक है कि लड़की की मर्जी, एक है कि वली की मर्जी के बगैर। इस्लाम ये कहता है कि लड़की की मर्जी होना भी जरूरी है और उसके वली की मर्जी होना भी जरूरी है। अगर नहीं पूछता तो गलत है। उस्मा हाँ वो भी साहिबा, बताता हूँ। निकाह को भी हराम मेरी कह रहे हैं ना, अगर कोई वो उस शख्स निकाह को भी हराम कह रहे हैं। साहिल साहब, अगर कोई शख्स अपनी बेटी की मर्जी के बगैर निकाह कर देता है, बाजी जी मेरी बात, गलत होती उस्मा है, साहब हदीस सुन लें, गलती शुरू कर देना। जो शख्स अपनी बेटी की मर्जी के बगैर शादी करवा देता है, निकाह करवा देता है, इस्लाम उस शादी को भी नहीं मानता। जी बिल्कुल। रसूलुल्लाह आप साहिल भाई आप इस पे कंक्लूजन दें, क्योंकि ये मैं बहुत देता बड़ा हूं सर, शरई आप मसला देखें, खड़ा कर दिया है कि सारी बहुत मतलब बड़ा नहीं सर, पुरानी सी बात है, आपको कोई नया लग रहा है तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए अलार्म ये है। अलार्म तो ये लेकिन सर इतनी कोर्ट मैरिजेस कि आज तक यानी वो निकाह ही नहीं हुआ, ये तो एक ये टेंशन सवाल बात ये हो ये कि क्या कह रहे हैं वो तो उनका आप मैथमेटिक्स समझ लें। लड़की की मर्जी से निकाह होना इसलिए जरूरी है, लड़की ने फिर आखिरत में सवाल जवाब देने हैं कि क्यों इसके ताबे रही थी, क्यों लड़की कोर्ट देखे, लड़की क्यों गई कोर्ट में, क्योंकि माँ बाप ने उसको अग्री नहीं अभी किया, तक उन्होंने कहा आप नहीं शादी करने देंगे। सर कंट्रोल है। इसीलिए गई ना कोर्ट में। 2025 में क्यों नहीं 1 किया? लाख पसंद से क्यों नहीं 2025 उस्मा साहिबा एक सेकंड, प्रोग्राम उस्मा में साहिबा नहीं होगा रिक्वेस्ट है दोबारा, आप- प्लीज एक सेकंड, एक हम कंक्लूजन ले हमारा लें। बड़ा कहना लड़कियों को दुबई जाओ, दुबई हम जाओ, ये दुबई टॉपिक अभी जाओ। डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं, हम ये हम डिस्कस उसका कर रहे हैं कि वो निकाह जो हो चुके हैं अभी, अगर 2025 की रिसर्च के मुताबिक 1,75,000 जिस तलाक पंजाब हैं। में इतने जो निकाह हो चुके हैं कोर्ट में, तो हम कंक्लूजन ले रहे हैं कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब ये तो जानना है इस्लाम के सर प्लीज। बेसिक असूल हैं, मुफ्ती साहब ने बेसिक असूल बताया, इसके पीछे सेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हदीस तो उन्होंने सुना दी, अब हुज्जत की जरूरत क्या है, अब हदीस सुना दी तो सुना दी। अब कहानी ये है कि या तो हमारा दिल नहीं मान रहा कि हदीस माने या ना माने। आपका ये सवाल चाहिए था ये हदीस सही है या नहीं, आपका ये सवाल नहीं था, आपने कहा हाँ नहीं ये तो हो नहीं सकता, जबरदस्ती कर दें, ये तो बहुत बड़ा नबी मसला है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपको उन्होंने हदीस सुनाई है मैम, किसी की शक्ल नहीं पसंद तब भी उससे शादी अब ना आप नहीं कराएं उसकी। वो आप जबरदस्ती आप शादियां समझ कराते क्यों नहीं हैं। रही कि वो एक अलग कैटेगरी है, वो जिस कैटेगरी में हदीस सुनाई है वो ये है, सुन लें। वही अभी मैं बताता हूँ वही कैटेगरी है ना, फिर जाती उस्मा है साहिबा लोग एक मैरिज सेकंड, करनी दो है। चीजों को उस्मा गड़बड़ साहिबा कर रही हैं एक आप। सेकंड प्लीज। एक तो ये कि एक लड़की चाहती हो, उसके पूछा जाए कि इस लड़के से शादी करना चाहती हो कि नहीं, तो उसको अगर वो दब के कह देना, या इनको डिरेस बोलते हैं, गन पॉइंट पे बोल दिया, तो वो कह रहे हैं वो निकाह बातिल है भाई, उसकी मर्जी थी नहीं उसमें। दूसरा, अगर एक बंदा मौजूद ही ना, उसकी बेटी खुद ही जाके एक जगह शादी करे, उसको पता ही ना हो, और वो किसी और जगह के ऊपर मामला तय कर और वहां पे लड़की पहुंचे, तो एक वक्त में एनआरकी ऐसे फैलेगी, सोशल एनआरकी, कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके घर में किस किसी कांगा में शादियां हुई हुई हैं, बिकॉज दे हैव द राइट टू प्रैक्टिस दिस व्हेनेवर दे वांट टू, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द फादर। अब फादर की अगर आप पैसों 18 साल के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जाके फादर से आप लें इजाजत। देखिए, उसमें आपका आपने फतवा है ना, 18 आप आप अपना when you फतवा are an शुरू adult, कीजिए। you are an adult, you can take your own decision। देखें, इसीलिए ना मैं आपसे कह रहा हूं कि या तो मुफ्ती पावर में आए, आप लोग पावर में नहीं आते, और जो लोग पावर में वो अपना फतवा इशू करते But हैं, this is coming तो from अपने the- आप को मुफ्ती किस लिए कहते हैं? साहिल साहब एक बार मेरा सवाल है बाजी जान, नहीं सर, एक सवाल छोटा सा आप मेरा सवाल सर का एक जवाब सेकंड दें। इधर से देता हूं। कंक्लूजन मेरी शिकायत आपसे है, मैं देता हूँ। मेरी शिकायत नवाज शरीफों से, आपकी इमरान खान से नहीं है। शिकायत बिल्कुल ठीक है, आप लेकिन समझ एक आइए मेरा आपको? सवाल है, ये बाजी जान कह रही हैं कि कोर्ट अभी मेरे इस इल्म के मुताबिक, मैंने सुना ये तस्दीक करेंगी या तकजीब करेंगी, सच है झूठ है, इस वक्त पंजाब के अंदर मैंने सुना है कि कोर्ट मैरिज पे पाबंदी लगा दी गई है।
اللہ بہتر جانتا آپ ہے نے یہ سنا ہے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے؟ سر، رسول یہ اگر ہے نہیں ایک چھوٹی سی بات، اس کا اگر وہ بات کہیں اور پابندی جا لگا رہی دی گئی ہے تو پھر کیوں لگائی ہے؟ 1,75,000 کورٹ میرجز ہوئی یعنی ہیں 1,75,000 اور میکسیمم طلاقیں ہوئی ہیں. باپ کو 1,75,000 باپ کو تھانوں کے اندر رولا گیا، آپ اس میں سے کسی نکاح کو نہیں مانتے؟ دیکھیں آپ جا کے دیکھیں تو یہ عدالتوں کے اندر، آپ تھانوں کے اندر دیکھیں، کچہریوں کے اندر دیکھیں، جس بچی نے بھاگ کے شادی کی اس باپ کی عزت کہاں رہ گئی ہے؟ اچھا وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ رو رہا ہے. صاحب یہاں پہ آپ ویک ہو گئے، بیٹیاں جو ہیں یہاں پہ مقدمہ آ رہا باپ کو چاہیے تھا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ بچی نے مقدمہ ہی کہا غلط کہ لڑ رہے میری تھے. شادی شخص سے کر دے تو باپ کو چاہیے منٹ میں ہینڈل ہو تھا جانا شادی تھا. کروا دیتے اس کی. آ جائیں گے کیوں باپ نے کہا کہ میں نہیں شادی کرواؤں گا؟ بھائی کا بیچ میں نہیں آنا جی دیا. سر آپ بچی کو ضرورت ہی نہ پڑتی کہیں اور جانے کی، اگر باپ شادی کروا دیتا اس کی اس بچے سے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو اس باپ نے وقت جب نہیں معاشرے کے کروائی اندر تبھی بچی گئی نا کسی کورٹ میں، عظمیٰ مجبور کاردار ہو کے صاحبہ گئی نا، دیکھیں، ورنہ اس وقت کون بچی معاشرے جائے میں گی، کبھی بھی نہیں تربیت جائے کا گی. فقدان ہے. نہ ماں باپ کو اپنے حقوق کا علم ہے، نہ ذمہ داریوں کا علم ہے، نہ اولاد کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا علم ہے. سب سے پہلے تو ہماری ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ان کی ذمہ داریاں تو بتائے کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم نے آج تک، ہم خطبہ جمعہ میں، یہ ساحل صاحب صحیح رو رہے ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ کے اندر جب باتیں کرتے ہیں تو ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس کا ہمارے گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. قصور آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے. وہ بتانا نہیں نہیں، قرآن آپ کے پاس تھا، ان کے پاس نہیں تھا. آپ نے یہ ذمہ نہیں نبھایا. قرآن خطبات کے شریف اندر دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ مفتی ہیں اللہ سر. تعالیٰ نے قرآن شریف جو ہے سمپل ورڈز میں ہر ایک کے لیے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. ان کی ہے نا. اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے تو آپ جا کے پوچھیں، لیکن میں اگر پڑھوں گی تو میرے لیے بھی وہ پیغام اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے سمپل بنایا ہے جتنی کسی اور کے لیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن شریف اگر میں یا یہ بچی پڑھے گی یا یہ بچہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، سب سمجھ آتی ہے. سورہ طلاق میں حیض سے پہلے شادی کی آیت ہے. آپ کہہ رہی تھی عائشہ کی رخصتی لیٹ ہوئی تھی. سورہ طلاق کی آیت آپ نے پڑھی کیوں نہیں؟ آپ خاتون ہیں، سورہ طلاق کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ رخصتی لیٹ ہوئی تھی. میں نے آپ کو کہا رخصتی کب ہوئی تھی؟ سورہ طلاق قرآن میں یہ بتا رہی ہے کہ جس لڑکی کا بھی حیض شروع بھی نہیں ہوئے اور وہ تمہاری بیوی ہے، اب یہ آیت آ چکی ہے، تو آپ کا تو پورا فلسفہ ڈھیر ہو جاتا ہے نا ادھر کہ لڑکی کو بغیر حیض سے پہلے بھی شادی کر سکتے ہیں قرآن کے مطابق. تو آپ کو اتنا نہیں پتا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن والوں کا مسئلہ ہے سر، یہ ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عظمیٰ کاردار صاحب کہہ رہی تھی کہ مجھے نام نہیں شریعت کے پتا. خلاف کوئی قانون پاکستان کے اندر نہیں بنا، تو کیا یہ یہ قانون جو ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی، کیا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے؟ 100% خلاف ہے. یہ پاکستان کے اندر نہیں بنا. کیسے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنا؟ آپ کی طرف سے اس وقت یہ جب یہ آپ قانون بن رہا تھا. بچیوں کی اور بچوں کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اس لیے یہ کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ جب آپ فزیکل اور مینٹل میچورٹی جب تک نہیں آتی کوئی آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ اسلام نے کہاں لکھا ہے؟ آپ کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل غلط ہے. اچھا چلیں، اور یہ آپ قرآن کو غلط کہہ دیں ایک الگ بات آپ کی موتی صاحب کوئی آپ سے میری شکایت سن رہی ہے آپ کو. 18 مسلم ممالک بشمول آپ سعودی چلے آپ عربیہ کو کے یہ داڑھی والے یہ پہ شکایت قانون کیوں لاگو ہے اور اب یہ پاکستان میں بھی لاگو ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک بچی کیسے اپنی تعلیم ختم کر کے اپنی صحت برباد کر کے بچوں کی اتنی اموات ہوتی ہیں کیونکہ ایک چھوٹی بچی چھوٹے بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ چاہتے ہیں نا آپ لوگ، یہ چاہتے ہیں بس پھر آپ بچوں کی مجھے ڈیل کرنے دیں گے، میں منٹ میں ڈیل کروں گا. مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب پلیز ریکویسٹ ہے ایک منٹ. جی سر، جی سر. چھوڑ دیں، اس وقت دین کی بات ہو رہی ہے. جی سر. ہم یہ نہیں چاہتے کہ چھوٹی بچیوں کی شادی، دنیا میں کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی 8 سال کی بچی کی شادی ہو. آپ نے یہ مفروضہ زبردستی کیوں ڈالنا ہے تاکہ آپ یہ پروف کر سکیں کہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرے؟ اس لیے کیونکہ جب ایج ڈیفائن نہیں ہوتا تو 11 سال کی بچی کہاں ڈیفائن ہے؟ آپ کے معاشرے میں جب قانون جب نہیں ہوتا تو آپ ایک 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، 12 سال کی، ان کے سکولوں کو آپ ختم کر کے اور ان کی تعلیم کو ختم کر کے ان سے جان چھڑانے کی شادیاں کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے. ہر دوسری بچی سیکنڈری لیول پہ از آؤٹ آف اسکول ان پنجاب، آؤٹ آف اسکول ان پنجاب. ساحل بھائی یہ وہی بات ہے بتا رہا ہوں. یہ بتائیں یہ جو بچی کی زبردستی شادی کراتے ہیں یہ کون سے دین میں الاؤ ہے؟ کون سی جو آپ نے بھی بتایا بچی کی باپ زبردستی شادی کراتا ہے، یہ کون سے دین میں؟ یہ بٹ ہوتا ہے، گیتا میں ہے، یہ ہو رہا ہے گیتا میں ہے. آپ لوگوں نے گیتا ختم ہی نہیں کی پاکستان سے. دیکھیں یہ ہمارے جب غربت سے جب گھبرا جاتے ہیں لوگ یا سیکیورٹی سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے کریں گے، آپ میرا جواب جان کے نہیں جان چھڑاتے ہیں، شادیاں کر کے جان چھڑاتے ہیں. کہا ہے کہ اس دین میں گناہ ہے. کیا چیز؟ یہ جو آپ نے ابھی مدعا پورا بتایا کسی دین میں گناہ ہے نا، اس دین کا نام اسلام ہے کہ بچی کی زبردستی شادی نہیں کروا سکتے آپ. یہ اسلام میں گناہ ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے.
اچھا ہو رہا ہے تو وہ ثواب تو نہیں ہے نا, ہو تو یہ بھی رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا پرائم منسٹر میں آپ نے چیف آرمی اسٹاف کو بیعت کر لی ہے. قوانین جو ہیں آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فی بات زمانہ یہ آ اس رہی کو ہے آپ کہ ہم نے کیا باتیں کر رہے ہیں. بچیوں کی آپ نے زندگی میں اس طرح کی جو ظلم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ قرآن امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ قرآن آپ نے پڑھا نہیں ہوا, آپ کہہ رہی ہیں سورۃ طلاق میں. یہ نہیں کہتا کہ آپ 11 سال کی بچی کی شادی میں نے کریں, for God's sake. قرآن نے یہ کہا ہے کہ زبردستی ساری شادی مت زندگی کرو. اس کی برباد کرتے ہیں آپ. جان کے کر رہی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے آپ کہہ نے رہا ہوں کسی بچی کے ساتھ شادی کی تھی, آپ نے بھی انڈر ایج کے ساتھ شادی کی تھی, جو آپ اتنا اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں زبردستی شادی منع ہے اسلام میں. وہ تو اس کو میں آپ کو پتا بھی ہے میں کیا بول رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں. بچیوں کی شادی گناہ ہے اسلام میں. آپ کورٹ میرجز پہ واپس آئے نا. مولانا صاحب آپ رک جائیں سر, میں اس پروگرام میں آخری منٹ ہے میرا, میں سن لیں. جی سر صاحب, آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, میں کیمرے بتا رہا ہوں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ گورننس زیرو ہے. بات طلاقوں کے اوپر آ گئی ادھر. گورنمنٹ میں انکمپیٹنٹ لوگ بٹھائیں گے تو ایسے ہی کام ہوگا. یہ غلطی آپ کی ہے سر, آپ بیٹھ جائیں نا, آپ کی غلطی ہے. آپ بیٹھ جائیں گورنمنٹ میں, میں دیکھتی ہوں آپ کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کروں گا بس, گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ, یہ نہیں کروں گا بس, باقی سب کچھ کر لوں گا. صرف ذاتیات پہ آپ بات کر رہے ہیں, خدا کا خوف کر رہے ہیں, ذاتیات کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا؟ سر آپ بتا رہے تھے کچھ. آپ نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا؟ اس بندے کو نہیں کیا اس نے پاؤں پڑ گیا تھا وہ جس نے میرے 60 لاکھ بچے مارے ہو نا, اس کو جا کے سلام نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, اور غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے, خدا کی قسم غلطی ان لوگوں کی ہے. یہ پاور میں نہیں آ رہے. تسلیم کریں نا, آپ تھوڑا کمنٹ کریں. یہ مسجد کو 25,000 روپے میں آپ لوگوں نے سائن کر دیا, 25,000 روپے میں آپ نے سائن کر دیا کہ مسجد سے سیاست کی بات نہیں ہوگی. آپ نے جو اتنی بڑا, اچھا یہاں پر ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, پلیز. ہمارے لیے بہت معزز ہیں, ہم ان کی بہت. جی السلام علیکم, عثمان صاحبہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پلیز. جی کون ہے ہمارے سر ساتھ؟ پلیز. میڈم کون ہے؟ جی 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 السلام علیکم. جی جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں حنان بات کر رہا ہوں, اور میرا کویشچن ہے سر ساحل سے. جی بتائیے. فرسٹ آف آل آپ سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اس ٹائم آپ سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے وہ پوری یوتھ کے لیے ایک ڈائمنڈ سے کم نہیں ہے. آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے. اگر منہ پہ کسی کی, شیطان کا سب سے بیسک وار ہے جو کروا دیتے ہو بیٹا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. مائی ہیڈ از گون, یہ سر نہیں کٹے گا تو تم لوگوں نے میرا بھی بت بنا لینا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, پھر دوبارہ سے نواز شریف ہی آئیں گے, عمران خان ہی آئیں گے, یہ آرمی چلے گی سر کے اوپر. میں بتا دوں آپ لوگوں کو, صرف اس لیے کہ مسجد جو ہے نا, مسجد موبلائز نہیں کریں. جا کے کسی ایریا ہلکے سے ہلکے میں یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا ہم اپنی حکومت بنا لیں. ان کا مائکرو فون میوٹ کریں تاکہ میں بات کر سکوں. نماز بریک کرتے ہیں, اس کے بعد میری بات ختم کر لیں, پھر بریک ہوں, میں دوبارہ سما پہ نہیں آ رہا. غور سے سمجھ لیں, اتنی آسان سی بات تھی کہ اگر مسجد اللہ کے قانون کو ہر بچے کو سکھا دے کہ بھائی ہلکا ہو یا بھاری ہو, لڑائی تو تجھے کرنی پڑے گی, پہلی نسل کی قربانی دینی پڑے گی. اور قرآن کی آیت سنائی ہے میں نے آپ کو. یہ گورننس کا ماڈل مسجد کے تھرو بچوں کو ٹرین کرنا ہے. 15,000 روپے میں سائن کیے ہیں آپ لوگوں نے مریم نواز کے ڈاکیومنٹ پہ کہ سیاست کی بات نہیں کریں گے ہم مسجد سے. آپ لوگوں نے نہیں کیے, آپ اس کی مذمت کریں. آپ نے نہیں کیے, مجھے پتا ہے. جن لوگوں نے کیے ان کی مذمت کریں. یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ کنونشن سینٹر بھر دیا کلر سے کہ جا کے جوتے صاف کریں گے ہم سب کے. یہ اور کون گیا تھا؟ لبرلز گئے تھے, اور لبرلز اپنے فلسفے میں بالکل ٹھیک ہیں. اللہ کی قسم یہ والی اسرٹیونیس مجھے ایک لڑکی میں چاہیے جو یہ دکھا رہی ہے. صرف مسلمان مذہبی لڑکی میں نہیں ہے, وہ مسلمان داڑھی والے میں نہیں ہے. بریک لے لیں, نماز سمجھ رہے ہیں, دین آپ کے پاس ہے مگر لاچاری. سر چھوٹا سا نماز پڑھ لیں. جی نماز بریک لے لیں. تھینک یو سر, پلیز. ابھی ہم نماز کے بعد آ رہے ہیں اور آپ سب ادھر ہیں, اور سر بھی ایک نماز کی بریک لے لیتے ہیں. یہ صرف نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, ہر جگہ پہ پاکستان. آپ کیا سمجھ, ترکی سے آیا نواز شریف, عمران خان انڈیا سے آیا تھا یا برازیل سے, ہمارے ہی گھروں میں پل رہے ہیں. یہی پرورش ہو رہی ہے ادھر. کیوں میں تفہیم القرآن کو رائج کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں, یہ وہ ڈیفینیشن بدل دیتی ہے. سما ٹی وی کے اوپر دیکھنی ہے آپ, ساحل ادیم آپے سے باہر, یہ دیکھیے اس نے کیا کر دیا. کوئی یہ ویڈیو نہ دیکھے, خون و خون. اس طرح کی ٹک ٹاک کون لگائے گا ابھی تھمبنیل؟
ہم آتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور آڈینس سے سوال لیں گے، اور ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گورننس ان اسلام ہمارا ٹاپک ہے، تو ہم چاہیں گے ہم ٹاپک کے جو ہے اس کو مدار میں ہی رہیں. تو کون کویسچن کرے گا اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. میرا کوشچن ساحل صاحب سے ہے کہ سر اگر ڈیموکریسی پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کی روح سے ٹھیک ہے یا نہیں، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر سورہ شورا جو ہے وہ تو مشاورت کا حکم دیتی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ کیا اصول رکھیں گے ہم سسٹم کے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو ڈیموکریسی اسلام کے بالکل ہی کامن سینس کے خلاف بات ہے نا. میں نے اگر آپ سے کوئی یا آپ کو میرے سے کوئی توقع ہو، کوئی بھی توقع ہو، فار ایگزامپل میں نے آپ کو کوئی ابھی سوال کا جواب دینا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے، اور میں لوگوں سے ووٹ لوں کہ کون اس سوال کا جواب دے گا، کیا دے گا، اور پھر جو ملے ہوئے آپ کو دے دوں، ہاؤ وڈ یو فیل؟ اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو اور لوگوں سے ووٹ لے کے تاکہ کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، تو بچیں گے آپ؟ ایک دن بھی نہیں بچیں گے نا. آپ نے گاڑی چلانی، یہاں سے کراچی جانا، یہاں سے گھر جانا ہو اور ڈرائیور کا ووٹ پڑتا ہو کہ کس بندے کو ڈرائیونگ میں ڈالا جائے، ووٹ ڈلے گا. یو تھنک یو کین بی ایبل ٹو میک اٹ ہوم؟ یو ول نیور میک اٹ ہوم. بالکل اس طریقے سے یہ تو بہت چھوٹے معاملات بتا رہا ہوں، اس میں صرف آپ کی جان کا مسئلہ ہے. جب پوری قوموں کا، کروڑوں لوگوں کی عزت، جان، مال، ان کی اگلی نسلوں کے، ان کے دین کے، ان کے آخرت کے مسائل ہوں، اور آپ لوگوں سے، عام بندے سے جس کو پتہ ہی نہ ہو گورننس کیا ہے، اس سے جا کے یہ بتاؤ یہ کر لے گا، یہ بتاؤ یہ کر لے گا، اور لوگ اکٹھے ہو کے ووٹ ڈال کے کہیں جن کو پتہ ہی نہ ہو ان سارے معاملات کا، اور وہ بتا رہے ہوں، تو وہ تو خیانت والی بات ہوگی، امانت والی بات نہیں ہوئی بیٹا. جب شورا کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے تو وہ اس اہلیت کے لوگوں کی آپس میں مشاورت کا، عام بندے کی مشاورت نہیں ہے. ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو، علی بن ابی طالب کو بصرہ سے، مدینہ سے، کوفہ سے، سیریا سے، فلسطین سے ووٹ نہیں پڑے تھے. شورا کسے کہتے ہیں؟ ان اہل ترین لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرنے کو کہ وہ مشورہ کر لیں، کہ کسی ایک بندے کی بائسنس تو نہیں آ جائے گی، بس that's all you have to factor out. مگر کن لوگوں کو منتخب کرنا شورا میں؟ ان لوگوں کی اہلیت سے قرآن بتائے گا، اور کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ کوئی اور بتائے گا وہ اپنی بائسنس میں بتائے گا. قرآن باعث ہو نہیں سکتا، قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کسی بندے کی ہوتی تو بندے کی بائسنس میں آ جاتے ہم. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ عز و جل نے کسی بھی انسان کو انٹرونشن نہیں کرنے دی اس کتاب میں. تو اب یہ صرف خدا اللہ عز و جل کائنات کا مالک کے کتاب کے قانون مرتب کر رہا ہے، اس میں ہیومن انٹرونشن زیرو چلی گئی ہے. اب جو وہ اصول پورے کرے گا وہ شورا کے اندر انٹر ہوگا. وہ شورا کے اندر انٹر ہوگا تو وہ بتا سکے گا کہ بھی گورننس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے. ماننا ضروری نہیں ہے، مشورہ یہ ہے. وہ حکم نہیں دیں گے، وہ مشورہ دیں گے. ماننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کا اپنا بھی صالح ہونا ضروری ہے کہ وہ عمل صالح والا بندہ ہے. اس کے تقویٰ کا ہم نے پریسیڈنس دیکھا ہوا، ریکارڈ دیکھا ہوا. اس کی اہلیت دیکھی ہے جیو پولیٹیکل، اس کی اہلیت دیکھی ہے فائنینشیل، اس کی اہلیت دیکھی ہے پالیسی، پبلک پالیسی میٹر میں، اس کی اہلیت دیکھی ہے ہم نے سائیکولوجیکل میٹرز کے اندر، ایموشنل میٹرز کے اندر. دیٹس ہاؤ یو چیک آؤٹ اے پرسن. اب ڈیموکریسی کا رول دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ہر وہ بندہ جس کو گورننس کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ گورنر سلیکٹ کرے گا. اس کو یہ نہیں پتہ پالیسی کیا ہوتی ہے مگر پالیسی میکر سلیکٹ کرے گا. وہ نعرے ضرور مارے گا، گالیاں ضرور دے گا ہر بندے کو کہ تو غلط حکمران ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی تو میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، پولیس نے کر دی تو آرمی نے کر، جو بھی کر دے. مگر وہ اہلیت، ووٹ دینے کی اہلیت میں پھر بھی نہیں ہوگا. اس سے ہم نہیں لے سکتے کہ تو بتا حکمران کیا ہوگا، کون ہوگا. تیرا اتنا ہی ووٹ نعوذ باللہ اتنا ہی تیری سے ہے جتنی کہ اس پروفیسر کی جو کہ پولیٹیکل افیئرز کا ماسٹر ہو، اس بزنس مین کی جو کھربوں ڈالر دیتا ہو اکانومی کے اندر اور بائی ڈیزائن دیتا ہو کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کام کروانا ہے، حکومت ملک کو اوپر لے کے جانا ہے. اس اسٹیٹس مین کی کہ جو فارن پالیسی کے اوپر پورا عبور رکھتا ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بلی کر سکتا ہو امریکہ جیسی گورنمنٹ کو. ترکی کوئی سپر پاور تو نہیں ہے، بلی کر گیا نا. وینزویلا سپر پاور تو نہیں ہے، بلی کرتا تھا نا. نکاراگوا سپر پاور تو نہیں ہے، بلی کرتا تھا نا. یہ پاکستان کے پاس بہانہ مل گیا کہ نہیں سر ہم کمیاں دے بال ہیں، ہمارے اوپر جو بھی جوتا رکھے گا ہم اس کو چاٹنا شروع کر دیں گے. یہ ہماری نفسیاتی انفیریٹی کمپلیکس ہے جو 78 سال سے ہم نے نسل ٹرانسفر کیا ہے. آپ کو بھی ملا ہے، مجھے بھی ملا تھا. ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. وہ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ریجیکٹ کرے گا. کوئی اور کتاب نہیں ہے جو اس 2 نمبری کو ریجیکٹ کرنے کی ہے. نہ فزکس ہے، نہ بیالوجی ہے، نہ سوسیالوجی ہے، نہ اینتھروپالوجی ہے. وہ انالیسس دے دیں گے. ریجیکٹ کرنے کی
کہ اگر نہ ریجیکٹ کیا تو نے اس 2 نمبری کو تو تجھے جہنم میں ڈالوں گا، جسے قرآن بتاتا ہے. نیکسٹ. جی السلام علیکم، میرا نام ملک طارق حسن ہے. دے سیڈ دیٹ یو شوڈ رائز اپ فار دی کیمرا. تو میرا کویشچن یہ بہت سمپل سا ہے کہ اس وقت جو پاور اسٹرکچر چل رہی ہے دنیا کی، اس کے پیچھے ایک ویسٹرن فلسفی ہے جو بیکن کہتا ہے کہ مین رائز ٹو ڈگنیٹی تھرو انڈگنیٹی، کہ آدمی جاتے ہی وہی ہیں اوپر جو غلط راستوں سے اوپر جاتے ہیں، اور وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں سنس 16th سینچری. اچھا، ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم اسلام میں مانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو، اور ہم اگر ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایک قوم نے مائنورٹی ہوتے ہوئے ایک طریقہ سمجھا کہ پاور میں کیسے آیا جا سکتا ہے. دے سو اے ڈریم ان 19th century, they pursued it for 40-50 years, and from 1948 plus they are running the affairs of the world. اور پیچھے کیا ہے ان کے بیسک 2 چیزیں ہیں سر، ویلتھ اینڈ پاور، کہ پاور کیسے گریب کرنی ہے اور ویلتھ کیسے گریب کرنی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں سر، اسلام میں ابھی تک کوئی ایکویٹی کا سسٹم نہیں آیا، کوئی فائنینشیل سسٹم نہیں آیا، اور اس وقت جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے رائز کیسے کرنا ہے. ایک سرفیس اسٹرکچر ہے، ایک ہے سر ڈیپ اسٹرکچر، ڈیپ اسٹیٹ، اور وہ چلتی ہے کیسے سر؟ جیسے ایپسٹین فائل آئی ہیں، وہ انہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا کے طاقتور لوگوں کو بلیک میل کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاور اچیو کی ہے. واٹ وی کین ڈو ان اسلامک انجنکشنز. تھینک یو سر. ایکسیلنٹ کویسچن. جی ساحل صاحب. سر 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں آپ نے اس میں غلط مفروضے ہیں. اس میں پہلا مفروضہ، سب سے میں ڈسینڈنگ آرڈر میں چلتا ہوں. ایپسٹین فائل میں اسٹرگلر کا نام نہیں ملے گا آپ کو، آلریڈی پیپل آف پاور کا نام ملے گا. سو ایپسٹین واز ناٹ ایکچولی گیٹنگ پیپل ان ٹو پاور بیکاز آف وٹ ایور. اس نے کوریڈور نہیں بنایا ہوا تھا، اس کوریڈور کے اندر جو اس کا آئیلینڈ تھا اس میں پہلے سے ہی پاورفل لوگ آئے ہوئے تھے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. So Epstein became what, a governor of some state? No, he didn't. But was he running for office? No, he wasn't. He was another little spot boy for some other person or people. اس طرح کے ہزاروں آئیلینڈز ہیں. کوئین الزبتھ 1984 میں ایک اور کلب میں پائی گئی تھی. You need to understand, اس طرح کے کلبز پہلے سے ہیں، چلتے رہیں گے. This is not a new thing for us. قرآن نے بہت پہلے سے انسان کے نفس کی تمام تر مسائل اور برائیاں اور اس کی گریڈ اور اس کی جو ٹریجیکٹریز ہے سب میپ کر کے دی ہوئی ہیں. ایپسٹین آئیلینڈ میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو پہلے سے ٹرین نہیں ہوا ہوتا کہ یہ نہیں کرنا. تمہارا نفس اس کے اوپر تمہیں آمادہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو بہت واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ امریکن ڈریم کے پیچھے اصل میں یہ 2 نمبری تھی. دس واز یور، یہ تھا تمہارا پورا کا پورا پاور. یہ $1 بلین 80 بلین ڈالر کا بل گیٹس، یہ تمہارا امریکہ کا پریزیڈنٹ، یہ پرنس اینڈریوز، یہ تمہاری مونارکی تھی، یہ تمہاری رائلٹی تھی، یہ تمہاری گریس تھی. یہ ساری کی ساری آ کے چھوٹی چھوٹی 8 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہوتے تھے، ان کو بھٹیوں میں جلا دیتے تھے اور اس کو وہ اپنا مزہ سمجھتے تھے، اچیومنٹ سمجھتے تھے. یہ ہے آپ کا انسان کا ٹوٹل اسٹرکچر. یہ لو، یہ تمہارے نفس کی اوقات. یہ ایپسٹین نے ایکسپوجر دیا، مگر یہ تو پہلے قرآن نے نہیں بتایا ہوا. قوموں کی داستانیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے اس وقت طاقت. قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں کیا طاقتیں ہیں. ادریس علیہ السلام کو کدھر اٹھایا اللہ عز و جل نے؟ ورفعنا مکانا علیہ کہہ کے. فرعون سے پہلے کی قوم عاد اور سمود نے کیا کیا تھا؟ ڈو یو ایون نو واٹ واز دا اچیومنٹ آف دوز پیپل؟ کس لیول کے اوپر انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کے تھرو دنیا فتح کی ہوئی تھی. ابھی تک ان کے مانیومنٹس مل رہے ہیں، ابھی تک. کہ ابھی تک سائنس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاؤ دا ہیل ڈڈ دے ڈو دس وداؤٹ اینی فزکس اور میتھمیٹکس اور ٹیکنالوجی. ان کے پاس کوئی اور ٹیکنالوجی تھی وہ میتھمیٹکس کے اوپر ہی. اب یہ سارے کے سارے معاملات انسان پہلے بھی کر چکا ہے. آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ، ٹرین یور برین ان ٹو اٹ کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بارش کا قطرہ بھی نہیں ہے، ایپسٹین فائل کے تھرو ایکسپوجر سے ملا ہے. عیسیٰ ابن مریم نے 12 دروازے بتائے تھے نا اپنے حواریوں کو. حواریوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں تو 11 نظر آ رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا 12واں سب سے بڑا ہے، جس سے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے جب یہ اپنا صحیح اور غلط خود بنا لیں گے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے. تو کیا پاکستان میں نہیں ہے یہ امیونٹی؟ نہیں ملی ہے ہمارے چیف کو بھی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ جو مرضی میں کر لوں مجھے کوئی سزا نہیں، یہ اسلام ہے؟ یہ قانون خود جب بنانا انسان شروع ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 12واں دروازہ یہ کھول دیا. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ بیکاز آپ کی سائیکالوجی کے اندر یہ ٹریننگ ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ پاور اٹ سیلف سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے، گروپ کانسٹرکٹ نہیں ہے. آپ اور میں نیچرلی اس بندے کے تابع ہو جائیں گے جو کانفیڈنس اور اسرٹیونیس کے ساتھ ایگزرٹ کرے گا، اف ہی از میکنگ سم سینس، جو اپنی لاجیکل بات کے اوپر کرے گا. اگر میں بھی مسکینوں کی طرح آپ سے درخواستیں کرتا رہوں گا، یو ول نیور گیو می پاور. It's a psychological construct. You need to raise the boys and the girls, especially girls,
جو آپ کو بکریاں بنایا گیا پاکستان میں. اسلام میں بکریاں نہیں ہیں, اسلام میں آپ گورنرز ہیں. اسی کی کنٹینیوٹی میں اگلا سوال پلیز. جی ٹائم شارٹ. سر میرا سوال ہے کہ دینا تھا 3 میں سے ایک بات کی تھی, مگر چلیں آپ کریں. آپ میرا سوال یہ تھا کہ اگر اسلامی نظام حکومت آ جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کوئی فائنینشیل سسٹم ہے جو ابھی بینکس کو ہم آلٹرنیٹ کریں, اس کا کوئی ہم جب بینک نے سود نہیں شروع کیا تھا, تھوڑی سی حافظہ رکھیں, اس وقت تو بینک چلتے تھے نا, تو وہ اتنی سی بات ہے. پاکستان میں 2029 شاید انہوں نے ڈیٹ بھی لاک کر لیا, ربا فری جانے لگا پاکستان. ابھی پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جو کہ یہ کوشش کرنے والا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک معصومانہ نعرہ ہے. مجھے پتہ ہے جو پاور سود کے سسٹم کے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ پاکستان از ٹو بگ آف. اگر یہ کوئی چھوٹا سا کوئی بیلجیم ٹائپ کا ملک ہوتا نا, بیلجیم بھی بہت بڑا ہے ایکچولی, اگر یہ کوئی ویٹیکن لیول کا ہوتا, خیر ویٹیکن تو بہت چھوٹا ہے. سو یو نو آئی ایم سیئنگ, اگر ہم کوئی 2.5 لاکھ اور 25 لاکھ کے بیچ میں ملک ہوتے اور پھر ہم سود فری چلے جاتے تو بگر سسٹم وڈ ناٹ ہیو چینج. 25 کروڑ بندہ سود فری ہو گیا, بگر سسٹم کو آپ نے جڑ میں ضرب لگا دی ہے. آپ کو نہیں پتا کراچی کا تعلق کیا ہے, کراچی کا پورٹ کا تعلق پورے کے پورے یو نو ساؤتھ ایشیا کا گلف کے ساتھ یا ایسٹ افریقہ کے ساتھ. امریکہ کا تعلق کیا ہے ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ, گوادر اور کراچی کے تھرو یا چائنا کی پورٹ کے تھرو یا سی پیک کے تھرو. ہم سود فری چلے جائیں گے تو ان کا تو پورا کا پورا نظام ہل جائے گا. ابھی میں کرنسی کی طرف نہیں آیا ہوں, جو کہ اصل میں مسئلہ ہے. ہم نے جو سونے سے نکال کے پیٹرو ڈالر کے اوپر اپنی یو نو بیسس بنا دی ہوئی ہے. ہم سود فری جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے امریکہ کو چیلنج دے دیا ہے کہ تمہارا سسٹم ورسز ہمارا سسٹم. ہم اتنی زیادہ انٹرجیکٹری لائنس کے اندر ہیں. ہم نے چائنا کو چیلنج دے دیا ہے کہ وہ ایک طرف تمہارا سسٹم ایک طرف ہمارا سسٹم, یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی چلے گا. اور کامن سینس کی بات ہے, ہمارا سسٹم زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. نو بڈی ایکچولی وانٹس ٹو پے انٹرسٹ ریٹ, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو جیسے ہی دبئی کیوں چل رہا تھا, ٹیکس فری چل رہا تھا نا. اب وہ ٹیکس فری چل رہا تھا تو دبئی کس لیول پہ اٹریکٹ ہے دنیا کو. ہم سود فری جائیں گے تو کیسے اٹریکٹ کریں گے. تو بڑے بڑے لوگوں کو مسئلے ہونے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے عام ریڈی والا افیکٹ ہونا ہے. ابھی ایسی بلیک میلنگ ہونی ہے. ابھی یہاں پہ ایپسٹین کھل جانا ہے, ان کے وہ راز کھل جانے ہیں. ہر پاکستانی کی بات بتا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ کرتے رہے ہو, تمہاری تو یہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس, تم جا کے دکھاؤ سود فری ذرا. آٹوموٹیو انڈسٹری سے, سیل فون انڈسٹری سے, یہ آپ کے سلیکان جو سیمی کنڈکٹر ہے, یہ سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں صرف ہمارے سینٹرل کوریڈور کے سود فری چلے جانے سے. دیکھیں پتہ ہوتا کیا ہے, میں نہ کسی سوال کے جواب میں وہ ذہن تیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو بیسکس کلیئر کر دوں, اس کے بعد آپ کو جواب سمجھ آ جائے گا. جیسے وہ بیسکس کلیئر ہوتے ہیں چلیں بس. وہ ٹائم شارٹ ہے, ہر ایک کا سوال ہے کہ پریشر ہے کہ سامنے سب نے سوال, جواب تو دونوں کو نہیں ملے. بیچاری خواتین کو بھی تھوڑا سا, بچیوں کو بھی موقع دیں سوال کرنے کا. جی بہن پوچھیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ پرابلمس آف دس ورلڈ اینڈ کرنٹ ورلڈ اور اپ کمنگ ایئرس کی پرابلمس ہم ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کو سالو کر سکیں اور ایز اے انڈیویجول ہم اپنا رول پلے کر سکیں. بات سنو, سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھو گے. قرآن کتاب کیا ہے؟ قرآن یہ واحد کتاب ہے, اور یہ توریت میں بھی یہ اجاز توریت کو بھی نہیں تھا. حالانکہ اللہ کی کتاب ہے توریت بھی, انجیل کو اجاز نہیں. خیر انجیل میں تو لکھی انسان, سینٹ پال نے لکھی ہے انجیل, اللہ کی تو کتاب انہوں نے کہیں چھپا دی. قرآن کو یہ اجاز ہے کہ یہ تمام تر فیوچر کے تھرو ریورس انجینئر کر کے ہیومن سائیکالوجی کو آدم علیہ السلام کی سٹوری سے بھی آپ کو لنک کروا دیتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, 5 دفعہ آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جس تفصیل سے بتایا, توریت میں 1% بھی نہیں اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں اس گارڈن کی تفصیل ہے, اس پورے کے پورے پروسیس کی تفصیل نہیں. قرآن نے کیسے بتایا اور کیوں بتایا؟ آپ کا سوال ہے فیوچر کیسے پریڈکٹ کروں پرابلمس. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جنت کی مٹی کا نام تک بتا دیا اللہ عز و جل نے کہ دیٹ واز اے ڈفرنٹ کلے, یو آر میڈ فرام اے ڈفرنٹ کلے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. آپ کی اور آدم علیہ السلام کی پروجنی سیم ہے. میں آدم کا بیٹا, آپ ہوا کی بیٹی, آپ آدم کی بیٹی, میں ہوا کا بیٹا, ہماری پروجنی سیم ہے. تو جنت کی جو کلے اور جنت کی جو کیمسٹری ہے, کپل کریں جو فیوچر میں جنت ملنی ہے آپ کو اس کے ساتھ, اور جو آدم علیہ السلام رہ رہے تھے, وہیں سے آپ کی ساری خواہشات آ رہی ہیں. ابھی یہ جو بھائی نے ایپسٹین کا سوال کیا, یہ کیوں کر رہے تھے لوگ وہاں پہ؟ یہی والے مزے کیوں پورے کرنا چاہتا ہے انسان؟ ایک آدمی کو 1 لاکھ عورتیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں؟ عورت کو دنیا کی سب سے حسین عورت کیوں لگنا ہوتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ پاورفل بندہ کیوں لگنا ہوتا ہے؟ آرمامنٹس کی انڈسٹری دنیا کی نمبر 1 انڈسٹری کیوں ہے؟ کاسمیٹکس نمبر 2 کیوں ہے؟ سوچیں, کیونکہ عورتیں حسین ترین لگنا چاہتی ہیں, آدمی پاور ترین لینا چاہتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ جنت کا پورا سسٹم ہے, اس کیمسٹری اس کلے سے آ رہا ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایک جنتی کو پورا کا پورا پلانٹ ایز از ہمسیلف انڈر ہمسیلف ملے گا. سب سے کم جو جنتی چھوٹا جنتی ہوگا اس کا نام یوحنا ہوگا, جو کہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اس کو جو پلانٹ ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, جو قرہ ملے گا وہ زمین سے 13 گنا بڑا ہوگا. ٹوٹل سولو اتھارٹی اس کی. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے تمام تر جو خواہشات ہیں وہ تمام تر خواہشات آپ کی جینوں میں پہلے سے سٹورڈ ہیں. وہی کام ریپیٹ ہوں گے بار بار. آپ آدم علیہ السلام کی سٹوری کے نوح علیہ السلام کی سٹوری سے لے لیں, وہاں سے جو انحراف شروع ہوا, سرکسی شروع ہوئی, وہ ایگزیکٹ سیم وہی ہے جو اس وقت امریکہ کر رہا ہے کرسچینٹی کے اندر, ہم کر رہے ہیں اسلام کے اندر. آپ 1% بھی ڈفرینس اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ نہیں لکھا سکتی, اتنا سا بھی ڈیویٹ نہیں کرتے ہم وہی والے کرتوت کر رہے ہیں جو جاہلیہ میں عرب کرتا, جو 1400 سال پہلے تھے, 1200 سال پہلے تھے, 1000 سال پہلے, 3000 سال پہلے تھے, 10,000 سال پہلے. سو یو کین سی کہ کلیکٹیولی انسانوں نے ابھی کون کون سے میجر گناہ کر رہے ہیں, اور وہی نکلیں گے جو کہ عیسیٰ ابن مریم جن کے خلاف بتاتے رہے, ابراہیم علیہ السلام بتاتے رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی ریمیڈیل ادویات بتا دی کہ بھئی یہ دوائی دارو ہے تمہارا, یہ کر لو گے تو یہ بیماریاں نہیں آئیں گی, اور نہیں آئیں گی تو اس کو مینٹین کیسے کرنا. باقی کے انبیاء مینٹیننس اسٹریٹجی تو نہیں دے سکتے ہمیں, کیونکہ ہم تو ان کی کتابوں تک نہیں پہنچے, قرآن تو ہم تک پہنچ گیا نا. سو یو نیڈ ٹو سی کہ عورتیں اس وقت اس پیٹرن کے اوپر جین زی, جین الفا, بیٹا, آگے کے جتنے کے سارے انسٹرومنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, بچیاں کس کس ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع ہو گئی. وہ نہیں جو انسٹاگرام کا ٹرینڈ ہے, بیہیویئر کا ٹرینڈ. لڑکے کس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اس وقت, اسکول میں کیا معاملات چل رہے ہیں. یو نیڈ ٹو سی دا سیم نفس ان دا سیم ایکشن, ڈفرنٹ انسٹرومنٹیشن. اس کے سلوشن کے لیے آپ کو ابھی سے اسٹریٹجی بنانی ہے. آرٹیکل لکھنے, عورت کتابیں نہیں لکھ رہی پاکستان کی, عورت آرٹیکل لکھ نہیں رہی, عورت ریسرچ کر نہیں رہی. آپ مجھے بتا دیں, میری بچی کو, میری 3 بیٹی ہیں, ایک مجھے مثال دیں پاکستان میں ایسی بننا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا میں کہوں اس کو. آپ ہیرو کریٹ کریں گی تو اگلی نسل کو ملیں گی نا. یو نیڈ ٹو سی 3200 حدیثیں عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے اکیلی ایک خاتون سے آئی ہیں آپ تک. 3200 حدیثیں. آپ ایک ریسرچ پیپر دے دیں, انہوں نے 3200 لکھے. پورا کا پورا اسلامی فقہ ایک خاتون کے پلر کے اوپر کھڑا ہے. 2 منسٹر عمر خطاب نے لگائی ہیں, 2 منسٹرز. ایک منسٹر کو ری اپوائنٹ کروایا عمر بن خطاب نے مدینہ کا. خواتین منسٹرز کی بات کر رہا ہوں میں. یہ پاکستانی لڑکی کو کون سا اسلام پہنچا ہے کہ جی میں نے بس بکری کی طرح مرغی کی طرح رہنا ہے. دماغ کا پردہ نہیں بیٹا, عقل کا پردہ نہیں ہے, شکل کا پردہ ہے. آپ نے عقل کا پردہ کب سے شروع کیا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور اگر قرآن والی نہیں آئے گی, دین والی نہیں آئے گی, تو پھر دنیا والی تو بھری ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. وہ تو تابع ہیں ڈونلڈ ٹرمپوں کے, وہ تابع ہیں کاسمیٹکس کے, وہ تو پہلی نفس پروری کے اوپر ہے. ان کو تو قرآن آتا بھی نہیں, اور پوچھو وہ تو کہتے نہیں, تو مولوی کا کام ہے, اور مولوی ہمارے 15,000 روپے کے تابع ہے, وہ یہ نہیں کہتی. You need to see the problem is with you because you are hiding the solution. قرآن آپ کے پاس تھا. If you're not going to come into the play, then everybody else will. یہ ہماری جبلت ہے, جو پاور میں آنا چاہتے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں. عمران خان, نواز شریف, زرداری صحیح کام, ہمارا کام ہے پاور میں آنا بھائی. ہمارا کام لاچاری کرنا نہیں ہے. یہ قرآن والا جو لاچار ہوا ہے, جو بے دین ہے وہ پاور میں, دیندار جو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. ساحل بھائی آج بہت ساری خواتین ناراض ہو جائیں گی. میرا کام اللہ کو خوش کرنا ہے, خواتین کو خوش کرنا نہیں ہے سر. مولوی بھی ناراض ہو جائیں گے. ناراض ہو جائیں گے جو 15,000. کاش کے مولوی ناراض ہو. مولوی ناراض ہی تو نہیں ہوتا, اس کو ڈنڈا مارو تب بھی پیار, اس کو پیار کرو تب بھی پیار. کاش کے مولوی میرا غصے میں آئے اور کہو قرآن کا میں والی وارث ہوں. بھائی ادھر آپ سائڈ پہ, اور تو میں بتاؤں قانون کیا ہے. آپ قانون کے تابع کیسے ہیں؟ آپ تو قانون دان ہونے چاہیے. وہ آپ فرما رہے تھے نا یہ 15,000 میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں نے کہا یہ نہ کریں, ناراض ہو جائیں گے. وہ سائن کیوں, میں اسلام میں سیاست کی بات نہیں کروں گا مسجد میں. لعنت ہے ایسے مولوی پہ, دوبارہ سے لعنت ہو ایسے مولوی. سر کا موبائل ڈسٹارٹ کر رہا ہے. سر آپ کا فون جو ہے نا, سر یہ لے رہے دوبارہ سے بھائی بولتا ہوں, لعنت ہو ایسے مولوی پہ جو کہ اس بندے پر نسخے پہ سائن کرو گے. اسلام میں سیاست کی بات مسجد میں نہیں کروں گا میں, شرم آنی چاہیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم آڈینس کا شکریہ ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ویری 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 انٹلیکچوئل کوسچنس. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور ایک پیکج دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم سما کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن. ڈاکٹر عرفان صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں صبر کی سکھایا جاتا ہے, صبر پڑھایا جاتا ہے, لیکن رمضان میں افطاری سے عین 15-20 منٹ پہلے ہم
اتنے زیادہ غصے میں کیسے آ جاتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں گھر پہنچنے کے لیے, روزہ لیٹ ہو جائے گا, اور جس وجہ سے ہم سارا دن صبر کیا ہے وہ صبر ہم اسی وجہ سے سارا اپنا خراب کر لیتے ہیں. ڈسکلیمر دے دیتا ہوں, ابھی اوکاشا جو ہے نا بریک میں کہہ رہی تھی کہ میں آج بہت کھاؤں گی. میرے سارے ویورز کو پتا ہے میں بہت جولی بندی, مجھے غصہ بالکل نہیں آتا. نہیں غصہ نہیں آتا, لیکن بھوک تو لگ رہی ہے نا. بھوک لگتی ہے, ہاں کریونگز ہوتی ہیں. اچھا یہ بڑی لکی بات ہے کہ آپ کو بھوک اتنی لگتی ہے اور غصہ نہیں آتا. ہائپوگلائسیمیا جب ہونے لگتا ہے نا بندے کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. ہائپوگلائسیمیا یہ ہوتا ہے کہ شوگر ڈراپ ہونے لگ گئی ہے. اچھا پھر این اسی ٹائم آپ جو خواتین ہیں جو گھروں میں اس ٹائم ہمیں آپ جو کیا مطلب آپ خواتین ہائپوگلائسیمیا سب میں ہی ہوتا ہوگا آئی تھنک. نہیں وہ جو خواتین کرنے جاتی ہیں میں وہ بتانے لگا ہوں, وہ مرداں نو کٹ دیندی ہیں اینڈ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جا پکوڑے لیا, سموسے لیا, تو وہ جب اس کو گرمی میں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اینڈ ٹائم پہ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ بھئی جو فروٹ چاٹ میں چاٹ ڈالنی تھی وہ ختم ہوئی ہوئی ہے, تو اس سے پھر جا کے وہ ٹائم ہوتا ہے جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے چھوڑ دو, پھر غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے غصہ آتا ہے بیسیکلی, اور تو کچھ نہیں ہوتا. بندے کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, چھوٹا بچہ بھی اسے فیڈر نہ دے وہ ٹانگیں مارنی شروع کر دے گا. تو اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم بھوک لگ رہی ہوتی ہے. اچھا آج کے ہم ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں. ہم